سنو میری آواز صحیح آ رہی ہے بالکل؟ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب صلی اللہ علیہ محمد وعلی دعا ہے خداوند متعال ہم سب کا آنا اس فرش ادا کرنے والوں کو قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر مقصد حیات کی خاطر جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ صاحبان عقل سے خدا مخاطب ہے، صاحبان شعور سے اہل بیت مخاطب ہے۔ جتنا بھی خدا کا کلام ہے یا آل رسول کا کلام ہے یہ بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے، عقل مندوں کے لیے۔ عقل ہوگی تو اس کلام سے اپنی زندگی بناؤ گے،
عقل نہیں ہوگی، ضد ہوگی، تو اس کلام سے کوئی فائدہ نہیں دے پاؤ گی۔ انگریز سیاستدان تھا کہ اس نے جب یہ کشف کیا کہ زمین گھومتی ہے تو وہاں کے پادریوں نے اسے پکڑا اور اسے مارنا شروع کہ یہ عقیدہ ہمارے دین کے، مذہب کے خلاف ہے، اور کہا لوگوں کو بولو کہ زمین گھومتی نہیں ہے۔ جب اسے مار رہے تھے وہ کہہ رہا تھا چلو میں کہہ دوں گا زمین نہیں گھوم رہی، لیکن میرے کہنے سے وہ رکنے والی تو ہے نہیں۔ تو حقیقت ہے، آپ مانو نہ مانو، آج لاکھوں لوگ خدا کی بات نہ مانیں، لیکن ان کے نہ ماننے سے اللہ کی حکومت ختم تو نہیں ہوتی۔ پوری دنیا بولے علی کی ولایت کا انکار کرے، فضیلت علی کا انکار کرے، اب ان کے انکار کرنے سے علی کی فضیلت ختم تو نہیں ہو جاتی۔ حقیقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ آج اگر حقیقت عیاں نہیں ہے، اللہ کا ولی ظہور کرے گا، حقیقت بالآخر عیاں ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ہجوم میں، عوام میں تو کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس میدان میں تیری پوزیشن کیا ہے؟ کہ معصوم فرماتے ہیں 75 لشکر عقل کے، 75 لشکر جہالت کے۔ انہی لشکریوں اور انہی سپاہیوں کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یا تو حسد کا شکار ہے، یا تو لالچ کا شکاری ہے، یا لوگ کا شکاری ہے، یا تیرے پاس لشکر محبت ہے، لشکر عشق خدا ہے، لشکر ایمان ہے، لشکر صداقت ہے، لشکر عدالت ہے۔ اب یہ تو نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تو نے کہاں جانا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھ اللہ نے تجھے عقل دی، عقل کا کام کیا ہے؟ بریک لگانا۔ جس کی بریک جتنی مضبوط اتنا زیادہ مومن، جس کی بریک جتنی کمزور، سفرے پر بیٹھو پیٹ پہ بریک لگاؤ۔ اصلاً جتنے دینی معاملات ہیں وہ ٹریننگ کے لیے، کہ میں نے پچھلے سال مجلس میں کہا تھا اکثر نوجوان پوچھتے تھے کہ مولانا اللہ نے روزہ واجب کیوں کیا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ ایک طرف کہتا ہے 40 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، دوسری طرف صبح سے شام تک مجھے بھوکا رکھنے میں اللہ کو مزہ کیا آتا ہے؟ کہ میری ماں تو میری بھوک برداشت نہیں کر سکتی، 30 دن صبح سے لے کر شام تک پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ۔ یہ کیسا خدا ہے؟ یہ کیسی محبت کرتا ہے بندے سے اور بندے کو بھوکا رکھتا ہے؟ اب میں نے کہا انسان کنفیوز کہاں ہوتا ہے؟ پچھلے سال کا موضوع جن لوگوں کو یاد ہے وہ جا کے دیکھ لیں۔ کنفیوز کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ خود کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ میرے لیے، جبکہ روزہ جسم کے لیے۔ روزے کا تعلق روح سے نہیں ہے، روزے کا تعلق جسم سے۔ بھوک جسم کو ملتی ہے، روح کو نہیں ملتی۔ پیاس جسم کو ملتی ہے، روح کو نہیں ملتی۔ اللہ جسم کو قیدی بناتا ہے، روح کو نہیں بناتا۔ جتنی روحانی لذتیں ہیں اس میں اس کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے، کہتا ہے جتنا حاصل کرنا ہے روحانی لذت حاصل کرتا ہے۔ اب جسم کو قیدی کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ تجھے سمجھانا چاہتا ہے بندے خدا تو میرا عبد ہے، جسم تیرا عبد ہے۔ تو میرا غلام ہے، جسم تیرا غلام ہے۔ تو میرا غلام تب بنے گا جب جسم کو اپنا غلام بنائے گا۔ ہر بندہ سچائی سے محبت کرتا ہے، جسم کو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے۔ ہر بندہ نہیں چاہتا کہ میں نشہ کروں، لیکن جسم عادی ہو چکا ہے نشے کا، چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ شراب کی لت، نشے کی لت، چرس کی لت، نشائیوں کو جو لگ جاتی ہے جسم کو لگتی ہے، روح کو تھوڑی لگتی ہے۔ اگر روح کو لگ جاتی ہے، آپ اس سے انٹرویو لیتے ہو، وہ کیوں بولتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا؟ یہ کون بول رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا؟ اس کی روح بول رہی ہے، جسم کو عادت ہو چکی ہے۔ تبھی فرمائے اگر جسم کو حدود الہی میں رکھو گے تو کامیاب رہو گے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہے، اور نفس اتنا تجھے گراتا ہے اپنا غلام بنا دیتا ہے۔ پہلے یہ دے تیری عادتیں تیری غلام ہیں یا تو عادتوں کا غلام ہے؟ کبھی کبھی بندہ ایک چائے کے کپ کا غلام بن جاتا ہے۔ سر میں درد ہے، چائے کا کپ لاؤ۔ اب چائے کا کپ نہیں آئے، یہ غصہ بھی کرے گا۔ مطلب اس کے غصے کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ چائے کا کپ۔
یہ جو گٹکے اور پان کھانے والے ماشاءاللہ شوقین مومنین ہیں، ایک چھوٹا سا گٹکا اتنے بڑے آدمی کو کنٹرول کرتا ہے. لت لگ گئی نا، عادت لگ گئی. اب عادت نکالنی کیسے ہے معصوم فرما؟ اب پریکٹیکل ہے. اب یہ کہا کہ 40 دن نیکی کرو، 40 دن اللہ کی راہ میں آؤ، 40 دن بری عادتوں کو نکالو. ماڈرن سائیکولوجی نے بھی یہی بولا کہ اگر کوئی بھی اچھی عادت اپنانی ہے 40 ڈیز، اگر کوئی بھی بری عادت نکالنی ہے 40 ڈیز. یہ 40 ڈیز روح کے لیے نہیں ہے، یہ 40 ڈیز جسم کے لیے. اللہ نے جسم تیرا ایسا بنایا ہے یہ ہر عادت کو اپنا لیتا ہے. پاکستانی مرچیں زیادہ کھاتے ہیں، عادت. ایرانی نہیں کھاتے، عراقی نہیں کھاتے، عادت نہیں ہے. انسان ہے نا. ایک تو ایرانی نے اتنا بولا آپ پاکستانی تو عجیب قوم ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ دنیا کی پہلی قوم ہے جو فروٹ میں بھی مرچیں ڈالتی ہے. واقعی پھر میں نے سوچا، میں نے کہا واقعی فروٹ میں بھی ہم مرچیں ڈالتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس میں مرچیں نہ ڈالتے. اب عادت ہو گئی نا. ٹیسٹ جس طرح ڈیولپ ہوتا ہے تیری عادتیں بھی اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہیں. بالقوہ بالفعل. لشکر عقل کے سپاہی بھی اللہ نے دیے ہیں، لشکر جہالت کے سپاہی بھی. بچہ اچھی لگتی ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا، سچائی کو پسند کرتا ہے. تبھی ہم مزاحیہ طور پہ کہتے ہیں کہ باپ جب بیٹے کو یہ بولتا ہے کہ بیٹا باہر بولو میں گھر پہ نہیں ہوں، تو وہی جملہ جا کے دہراتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ بولنا کیسے ہے. فطرتاً تو خدا پسند ہے، فطرتاً تو خدا پرست ہے. کیا شیطان اصل کا انکار نہیں کرتا کہ یہ بولے کہ مثلا جھوٹ بولو. وہ تجھے ٹیکنیک بتاتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے یہ فائدہ ہوگا. شیطان حسن کا انکار نہیں کرتا. میں نے مثال دی تھی آپ کو، یہ نہیں بولے گا یہ پھول بدصورت ہے، نہیں. وہ شیطان اس حسن کے اندر تجھے محو کر دیتا ہے، گم کر دیتا ہے. فوکس اتنا بڑھاتا ہے اب تیری نگاہ پھول سے ہٹتی نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کتنا عجیب بندہ ہے جو دنیا کے حسن کو دیکھ کر اس کی تعریف تو کرے پر بنانے والے کی تعریف نہ کرے. عقل کا کام یہ ہے کہ ارجاء کل شیء، ہر شے کو ارجاء دیتا ہے، ریفرنس دیتا ہے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. حسین منظر دیکھو کہو سبحان اللہ. ارجاء کس کی طرف دو؟ درخت اگر خوبصورت ہے، درخت کا کیا کمال. بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، واہ واہ کیا کہنا میری آنکھوں کا، میرے چہرے کا، میرے گالوں کا. بھائی تیرا کیا کمال تھا؟ اور بولے میں بڑا خوبصورت ہوں، یہ میں بڑا خوبصورت ہوں. بھائی تو نے خود کو بنایا ہی نہیں تو تو اپنی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اولہ نطفہ وآخرہ جیف امیر المومنین. اے انسان کبھی سوچو تیری ابتدا نجس نطفہ، گندیدہ نطفہ، آخر حجیف تیری ابتدا، تیری انتہا کیا ہے؟ ایک مردار ہے. اب اس نطفے جو نجس ہے، بدبودار ہے، اس نجس نطفے کو حسن کس نے دیا؟ یہ عقل کا کام ہے. ارجا تجھے پہنچائے کس کی طرف؟ پروردگار عالم کی طرف. تیرا تو کچھ بھی نہیں. جناب ایوب سے پروردگار عالم نے امتحان دیا، شاید میں بتا چکا. بیٹا مر گیا، صبر کیا. بیوی بیمار ہوئی، صبر کیا. خود بیمار ہوئے، صبر کیا. اتنے بیمار ہوئے باڈی میں کیڑے پڑ گئے، صبر کیا. اب محلے والے آئے، تانے دینے لگے، ایوب یقیناً تو نے کوئی برائی کی ہوگی تبھی خدا تجھے ایسے بلاؤں اور امتحانات اور مصیبت میں ڈال رہا. ایک بار بولا، دو بار بولا، صبر نے جواب دیا. کہنے لگا پروردگارا بیٹا مر گیا، صبر کیا. بیوی بیمار ہوئی، صبر کیا. خود بیمار ہوا، صبر کیا. اب میرے صبر کی انتہا ہے، لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیجا، کب بول جا کے ایوب کو اپنے صبر پہ اقرار نہیں. یہ نہ کہے کہ بیٹا مرا صبر کیا، یہ نہ کہے کہ بیمار ہوئی صبر کیا، یہ نہ کہو کہ میں بیمار ہوا صبر کیا. جا کر ایوب سے پوچھ اگر میں تجھے توفیق صبر نہ دیتا تو صبر کرتا کیسے؟ فخر نہ کیا کر. میں حسین کی مجلس میں آیا، ارے خدا تجھے توفیق نہ دیتا تو آتا کیسے؟ سب کچھ خدا کا ہے. تیری سوچ، تیری فکر ارجاع دو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف.
کبھی امام حسین کی زبانوں پر یہی جملے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، کربلا میں اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں، ہر چیز کو کس کی طرف منتقل کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم کی طرف۔ تو یہ فرق ہے مسلم اور غیر مسلم ہے۔ سائنسدان بھی پھولوں کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل جغرافیہ پہ، مچھلیوں کی تعریفیں، پھولوں کی تعریفیں، حیوانوں کی تعریفیں، عقاب کی تعریف، کبوتر کی تعریف، کیا کہنا خلقت کا، کیا کہنا خلقت کا، لیکن کبھی خالق تک نہیں جانتے۔ معصوم کہتے ہیں جو صاحب عقل ہے وہ خود کو خالق تک لے کر جاتا ہے۔ اس کی مثال میں بعض اوقات ایسے دیتا ہوں، کسی مومن نے آپ کی دعوت کی، آپ اس کے گھر میں سفرے پہ بیٹھے ہیں، سامنے بریانی آ گئی، چاول چبائے جا رہے ہو اور بولو کیا کہنا ہے چاولوں، کیا کہنا ہے اس مرغی کہاں بھائی، کون سی نسل کی مرغی تھی؟ وہ بندہ دیکھے جا رہا ہے، مرغی لایا میں نے، بریانی بنائی میں نے، ایک بار میرا شکریہ ادا نہیں کر رہا، مرغی کے قصیدے پڑھے جا رہا ہے، بریانی کے قصیدے پڑھے جا رہا ہے، کہ یہ بے وقوف آدمی ہے۔ کہ کس کی تعریف کا؟ کہ یہ مرغی بازار میں گھوم رہی تھی، اس کو ذائقہ کس نے دیا؟ یہی چاول پڑے ہوئے تھے دکان پہ، اس کو ٹیسٹ کس نے دیا؟ یہ کون ہے؟ میں بعض اوقات مومنوں کہتا ہوں الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور و فکر کرو گے ہر شے جو خدا تک پہنچا دے گا۔ ایک ہی قسم کی مٹی، ایک ہی قسم کا پانی، 4 دانے ڈالتے ہو، ایک کو پیلا کر کے نکالتا ہے، ایک کو لال کر کے نکالتا ہے، ایک کو کھٹا کر کے نکالتا ہے، ایک کو میٹھا کر کے نکالتا ہے۔ یہ کون ہے جو ایک بے ذائقہ پانی سے ذائقے بناتا جا رہا ہے؟ ہاں، عجیب رنگ دیتا جا رہا ہے۔ جب سوچو گے تو خدا نظر آئے گا۔ الہی اخشاک کانی اراک، دعائے عرفہ، اے خدا حسین تیری عبادت ایسے کرے کانی اراک، جیسے حسین تجھے دیکھ رہا ہے۔ محسوس کر اپنے رب کو جب سانسیں لیتا ہے۔ کتنا سسٹم ہے، 1 سیکنڈ کے لیے سوچو یہ سانس میری اندر جائے باہر نہ آئے، بندہ وہیں پہ بن جائے۔ تو ایک الحمد نہیں، ہر سانس جو جاتی ہے اور آتی ہے اس کو خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ صلوات محمد و کل ہم نے سپاہیان عقل میں سے ہم نے کہا کہ میجر جو 3 پاورز ہیں، شہوت، غصہ، ادراک۔ کل ہم نے وہم پہ بات کی تھی اور خوف پہ بات کی تھی کہ شیطان قوہ ادراک کو وہم اس پہ غالب کر کے آپ کو ڈراتا ہے۔ دشمن کا خوف، مال کے جانے کا خوف، جان کے جانے کا خوف دلاتا ہے۔ آج تھوڑا غضب سے بات کریں۔ غضب، غصے کے بارے میں کئی احادیث ہیں۔ شیطان مومن کو مومن سے لڑاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ غصے کے سپاہی۔ اب غصہ بری چیز نہیں ہے، نہ ہی شہوت بری چیز ہے۔ اب بندے کے اندر شہوت نہ ہو تو ازداد اولاد نہ ہو، نسل کیسے بڑھے؟ اگر شہوت نہ ہو میاں بیوی کے اندر محبت نہ ہو، اگر شہوت نہ ہو تو میل اور فیمیل کے اندر اٹریکشن نہ ہو۔ خدا اس کا دشمن نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کوئی پسند آ گیا، اللہ حق دیتا ہے جاؤ شادی کرو، حلال کرو، حرام نہیں، نگاہ حرام کے ذریعے نہیں۔ جو راستہ اللہ نے تیرے لیے مختص کیا ہے بالکل کھانے کی طرح، آپ کا دل ہے گوشت کھاؤں، اب بندہ ایسے مرغی کو پتھر مار کے مار دے، حرام ہو گئی۔ کہا نہیں، جو طریقہ میں نے بتایا، جو سلیقہ میں نے بتایا، مرغی اٹھا، اللہ اکبر کے جو طریقہ بتایا اس کے گردن کو ذبح کر، اس کے بعد گوشت آ کے کھا، تو گوشت تیرے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ شکم کی شہوت ہے، حلال طریقے سے پوری کر۔ نکاح کی شہوت ہے، حلال طریقے سے پوری کر۔ حرام طریقے سے پوری کرو گے، معاشرے میں بے بندوباری، معاشرے میں قید و بند نہیں رہے گا، نظم اور ضبط نہ ہو۔ گاڑیاں روڈ پہ چل رہی ہیں، بھائی سگنل لگاتے نا تاکہ کیا پیدا ہو؟ نظم پیدا ہو۔ اب لوگ اگر شہوت کے اعتبار سے حریص بن جائیں، کس کا ناموس بچے گا؟ کس کی عزت بچے گی؟ تو اللہ نے کہا میں شہوت کا دشمن نہیں، اس کو استعمال کرو لیکن صحیح طریقے سے استعمال کرو جو اللہ نے روٹس بتایا۔ پھر قرآن میں مذمت بھی کیا ہے، جوان جب سے جوان ہوا وقت پہ شادی کر۔ جو 35 سال میں 40 سال میں جا کے شادی کرتے، جب وقت گزر جاتا ہے پھر وہ ایمان اس کا ویسا نہیں رہتا۔ کیوں فرمایا نماز کا دگنا ثواب ہے جو بندہ شادی کرتا ہے، کیونکہ مصلی عبادت پہ تو نے جب کھڑا رہنا ہے تو فری آف مائنڈ ہو کے کھڑا رہنا ہے۔
کوئی ایسا کانٹا، کوئی ایسی خواہش نہ ہو جو تجھے اللہ سے دور کرے. کمپلیٹلی آزاد ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اب بندے کو شدید بھوک لگی ہو، نماز میں مزہ آئے گا؟ شدید بھوک لگی ہو، سفرے کے سامنے بریانی پڑی اور گوشت پوش پڑا ہو. نماز اللہ کی طرف، اس وقت قبلہ سفرہ ہوگا، خدا نہیں ہوگا. روح کا قبلہ سفرہ بن جائے، جسم کا کھچاؤ پیدا ہوگا. تو خدا کہتا ہے میں نے جسم دیا، اس کی خواہشوں کو پورا کر حلال طریقے سے تاکہ تو آزاد ہو جائے. ایک بھی کھڑکی شیطان کے لیے نہ کھول کہ اس کھڑکی سے داخل ہو جائے. ابن ملجم نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، کتامہ کیا کرتی تھی؟ سامنے سے گزرتی تھی. کہتے ہیں 7-8 مرتبہ یہ سورہ ہم بھول گیا. جیسے گزری اس کو دیکھ رہا ہے، کہاں گیا اللہ اکبر اور کہاں گیا خدا. نماز قربان کر دی اس نے کتامہ کے پیچھے. اگر تیرے دل میں غیر کی محبت آ جائے، اب محبت بھی تب تک رہتی ہے جب تک بندہ شادی نہیں کرتا. زیادہ کھچاؤ تب تک ہوتا ہے. اب یہ سمجھ رہا ہے میری محبت نہیں، یہ شہوت ہے، یہ دھوکہ ہے. اس کو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے. یہ جو عشق ہو جاتا ہے جوانی میں 15 سال کے بعد 16 سال کے بعد، یہ شہوت ہے، کوئی عشق نہیں، کوئی محبت نہیں ہے. یہ ثابت ہوا ہے. یہ ہارمون تمہارے اندر، لو ہارمونز بولتے ہیں اس کو، یہ شہوت کے ہارمون ہیں، ہر بندے کے اندر ریلیز ہوتے ہیں، مرد کے اندر ریلیز ہوتے ہیں زیادہ تر. کیونکہ تو بالغ ہوگا آٹومیٹیکلی تیری باڈیز میں یہ ہارمون ریلیز ہوں گے. اب اگر کوئی ہارمون آیا ہے، اب شیطان کے سپاہی بن جاتے ہیں یہ لوگ. کبھی آنکھوں کو آرڈر دیتے ہیں، کبھی کانوں کو آرڈر دیتے ہیں، کبھی زبان. اب شہوت یا زبان سے لذت لے گا نامحرم سے بات کر کے، یا دیکھ کے لذت لے گا نامحرم سے، یا اس کی آواز کو سن کے لذت لے گا. اب ہارمونز باڈی میں ریلیز نہیں ہو رہے ہیں نا، اب اس کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور یہ گمراہ ہو جائے گا. اب نماز میں ان گندے ہارمونز کے ساتھ مصلی عبادت پہ کھڑا ہوگا، نماز میں لذت کہاں ملے گی؟ ساری توجہ وہ عشق جو خدا کے لیے ہونا چاہیے تھا، شیطان اس عشق کو ریپلیس کرتا ہے انسان کے لیے. ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. وہی ٹولز ہیں جو ٹول خدا استعمال کرتا ہے، وہی ٹول شیطان استعمال کرتا ہے. ایک ہی چھری ہے جس سے تو ٹماٹر بھی کاٹ سکتا ہے، بندے کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے. ٹول وہی ہے. یہ شیطان کا کمال ہے کہ تیرے ٹولز کو غلط استعمال کر. اب یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح وقت پہ شادی کرے. یہ جوان کو فکر ہونی چاہیے کہ میں صحیح وقت پہ کیا کروں، شادی کروں. اب اس سے خوف دلاتے ہیں، ابھی جاب نہیں ہے، ابھی نوکری نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے. اب دیکھیے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جوان ایک نمبر کا نکما ہو، باپ کو بولے شادی کراؤ اور کام بھی نہیں کروں گا میں. اللہ نے بولا یرزقہم اللہ من فضلہ، بندے خدا اللہ نے عقل دی ہے، کام کرو گے تو رزق کیسے ملے گا؟ شیر بھی شکار کے لیے دوڑتا ہے نا، اتنا تو دوڑ. چونٹی بھی دانے کے پیچھے جاتی ہے، اتنی تو زحمت کر. لیکن کام ننگ نہیں، کام کرنا عیب نہیں ہے. جو بھی کام ملے رزق حلال ہے کرے. اب یہاں پر بھی شیطان پھر وہم، ہاں بھائی ماسٹر کیا ہے، بیچلر کیا ہے، یہ جا کے کام کرو، 25,000 کی سیلری، 30,000 کی سیلری. بندے خدا گھر میں بیٹھنے سے تو اچھا ہے 25,000 تیرے گھر پہ ہے نا، محنت کرنا. اب وہم ہوتا ہے لوگ کیا بولیں گے، معاشرہ کیا بولے گا، میرے کولیگز کیا بولیں گے، میرے فرینڈز کیا بولیں گے. وہ 1 لاکھ کی نوکری کر رہے ہیں، میں 30,000 کی نوکری کر رہا ہوں. کہا نہیں، یرزقہم اللہ من فضلہ، اللہ پہ بھروسہ ہے کہ خدا پہ رزق برکت عطا کرے گا. آسان محنت ہے، گھر سے نکل رزق حلال کی تلاش. ممکن نہیں خدا تجھے روزی نہ دے، تو نکل تو صحیح. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، کہتے ہیں مولانا کراچی آئے تھے، جیب میں 700 روپے کا 1000 پتی ہیں. میں ساؤتھ افریقہ ایک مہینے کا مولانا میں $200 لے کے گیا تھا، آج اس کی 4 فیکٹریاں. کئی ایسے لوگ نیت کی راہ خدا میں محنت کرنے کی، ان انسانوں کو خدا نے رزق عطا کیا. عقل کو استعمال کر. اب کیا ہوگا، یہ جوان اگر صحیح ٹائم پہ اپنی شہوت کو ریلیز نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اب اس کی ساری ایکٹیویٹی شہوت کو حاصل کرنے کے، اس کی ساری انرجی فون کالز پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک کی فرینڈ شپ پہ، انسٹاگرام کی فرینڈ شپ پہ لگ جائے گی. اب رزق سے جائے گا، روزی سے جائے گا، ہنر سے جائے گا. 35 سال تک اگر کچھ نہ بن سکے پھر کچھ بھی نہیں بن سکتے. اپنی لائن لینتھ تم نے مقرر نہیں کی کہ میں نے زندگی میں کیا بننا ہے، کچھ بھی نہیں بنو گے. فقیر کے فقیر رہو گے. خسرت دنیا والآخرہ.
یہی شیطان کا کام ہے، تیری انرجیز کو ڈائیورٹ کرے غلط چیزوں کی طرف، انہی شہوات کے ذریعے معاشرہ بھی تباہ، تو بھی تباہ، فیملی بھی تباہ، تیری نسل بھی تباہ ہو جاتی ہے اگر تو چیزوں کو صحیح وقت پہ استعمال نہ کرے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، اس سپاہیوں کو ایک سمجھو شطرنج کی یہ گیم ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے کون سا سپاہی کب چلانا ہے۔ اگر تو علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے تو کیا فرمایا؟ یزکیہم، تزکیہ کر مومنوں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم دے، والحکمہ، اور انہیں صاحب حکمت بھی بنا۔ بندے کے پاس علم ہو پر حکمت نہ ہو وہ قاضی شورے بن جاتا ہے، علم ہو اور حکمت نہ ہو وہ قاتل انسانیت بن جاتا ہے۔ سبق پڑھے محمد علیہ۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ کیونکہ کل کی مجلس مختصر ٹائم فریم ہوگا، پھر اس کے بعد اعمال عاشور بھی ہیں۔ آج کی مجلس نارمل تھوڑی لمبی ہوتی ہے کیونکہ سارے عرائض، تھوڑی بہت حالات حاضرہ پہ بھی گفتگو کی جاتی ہے، اور تھکا تو مجھے ہونا چاہیے، 3 مجلسیں میں پڑھ کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ پہچان سپاہیوں کو آج غضب، غصہ برا ہے، الغضب یأکل الحسنات، غصہ حسنات کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتا ہے۔ غصہ آتا ہے تو قتل ہوتا ہے، غصہ آتا ہے تو گالم گلوچ ہوتی ہے، غصہ آتا ہے تو چھوٹا بڑے پہ ہاتھ اٹھانا ہے، غصہ آتا ہے تو انسان بے ادب بنتا ہے۔ والکاظمین الغیظ عافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ رحمت کرتا ان بندوں پہ جو اپنا غصہ پیتے ہیں۔ اب ٹاپک غصہ نہیں ہے، کہیں اور میں ڈائیورٹ ہونا چاہ رہا ہوں، اس پہ خود جا کے اسٹڈی کریے گا۔ لیکن کیا میں نے بالکل غصہ کرنا ہی نہیں ہے؟ غصہ بھی تو لشکر خدا کا ایک سپاہی ہے۔ ہم نے کہا نا روشنی کے ساتھ اندھیرا آتا ہے، گرمی کے ساتھ سردی آتی ہے، روشنی نہ ہو تو اندھیرا، یعنی یہ سکے کے دو رخ ہیں، غصہ اچھا بھی ہے، غصہ برا بھی ہے۔ سوال یہ ہے تو استعمال کہاں کر رہا ہے۔ اور آسان کر کے مثال دوں، میں ایک مومن کو مثلا اس دن بھی مثال دی تھی، کسی کو مثلا 1000 دیں، اب 1000 برا نہیں ہے، تو 1000 کو استعمال کہاں کر رہا ہے؟ وہ جگہ بری ہوتی ہے یا اچھی ہوتی ہے؟ غصہ باپ پہ کرو تو برا، لیکن یہی غصہ اگر میدان جہاد میں یزید کے خلاف ہو تو اچھا۔ اب غصہ نہ ہو تو جنگ کیسے لڑے گا؟ غصہ نہ ہو تو راہ خدا میں جان کیسے قربان کرے گا؟ غصہ ہونا چاہیے نا۔ اب یہ پتا ہو کہ غصہ کہاں استعمال کرتے۔ امام خمینی سے کسی نے کہا کہ آپ انقلاب کیسے لائے؟ کہتے ہیں بچپن میں امام خمینی پیدا ہوئے تھے، ان کے والد گرامی آقا مصطفیٰ شہید ہو گئے، مار دیا گیا ان کو، وقت اس زمانے کی حکومت ہونے۔ کہتے ہیں جب جوان ہوا، یتیم پیدا ہوئے نا، تو غصہ ہوا، میرے باپ کو مارا ہے۔ اب کہتا میں نے کہا غصہ کس پہ اتاروں؟ جن لوگوں نے مارا ان کو ماروں، 4 سے 4 قاتلوں کو مار دوں، کیا میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ کہتا میں نے کہا میں اپنے غصے کو روٹ دیتا ہوں، میں نے غصے کو علم کی تعلیم کے لیے استعمال کیا، انرجی بنی نا۔ اب انرجی خمینی کے پاس آ گئی، غصے والی انرجی۔ میں نے کہا کہ میں وقت سب سے بڑا عالم بنوں، انہوں نے میرے والد کو مارا، میں 1-2 کو نہیں، پورے نظام کو گرا کر اسلام کے نظام کو کھڑا کرتا، کہ کل کسی کی جرأت نہ ہو کسی عالم یا مجتہد کو قتل کرے، اس نظام پہ مجتہد بیٹھا دوں گا۔ غصے کو استعمال کیا کس راستے میں؟ پوزیٹو ہے۔ ایک جگہ جہاں پہ غصہ استعمال ہوتا ہے اور یہ صفت، یہ سپاہی، یہ رنگ خدا ہے، یہ صفت اللہ کی اگر آپ کے اندر آ جائے، آپ بھی خدا کے مظہر بن جائیں۔ ایک جھلک آپ کے اندر خدا کی جھلک آ جائے۔ کون سی صفت ہے؟
فرمایا ما احد اغیر من اللہ، کائنات میں کوئی نہیں جو اللہ جتنا غیرت مند ہو. ومن غیرتہ حرم الفواحش، اگر وہ غیرت مند نہ ہوتا وہ کبھی بھی فواحش کو حرام نہ کرتا. اگر یہ بولتا ہے نامحرم کو نہ دیکھ، یہ فاحشہ ہے، گناہ ہے، کیونکہ وہ غیرت مند ہے. اگر وہ کہتا ہے زنا نہ کر، کیونکہ وہ غیرت مند ہے. اگر وہ کہتا ہے اے خاتون سر پہ چادر رکھ، بے عفتی نہ کر، بے حیائی نہ کر، کیونکہ وہ غیرت مند ہے. اور خدا سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے. آج شیطان نے اس سپاہی غیرت کو قتل کر دیا ہے. ویسٹرن سوسائٹی میں غیرت ہے ہی نہیں، وہ ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے، غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے. کہ بہن بھائی کے ساتھ نکلے، بیٹی باپ کے ساتھ نکلے، بندہ تعجب سے دیکھے کہ ایسا لباس پہنا ہوا اس خاتون اور بھائی ساتھ ہے، باپ ساتھ ہے. غیرت کی کمی ہے. فرمایا وہ غیرت کو ختم کرتا ہے. مطلب اس نے تیرے غصے کو کیا کیا؟ اس مقام پہ مار دیا. اب غیرت صرف ناموس کی غیرت نہیں ہوتی، غیرت ملی، وطن کی غیرت. مثلاً آپ کراچی والے اور لاہور والے کراچی والوں کا مذاق اڑا تو آپ کو کیا آتی ہے؟ غیرت آتی ہے. کوئی آپ کی زبان کا مذاق اڑائے، غیرت آتی ہے. کوئی باپ کا مذاق اڑائے، نسلی غیرت، غیرت آتی ہے. گاؤں کی غیرت، زبان کی غیرت، مٹی کی غیرت، دینی غیرت. غیرت ایک نہیں ہے، غیرت کے اقسام ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنے ناموس کے لیے بڑا غیرت مند ہے، پر دینی غیرت زیرو، الہی غیرت زیرو، حکم خدا کو پامال کیا جائے زیرو. عرب کیا غیرت مند نہیں تھے؟ عصبیت عرب آپ دیکھیں بڑے غیرت مند ہوتے تھے. کوئی آپ کی بیٹی کو تکلیف دینا آپ غیرت کھاتے ہو. لیکن ایک جگہ پہ عرب کی غیرت مر گئی، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے لگے. غصہ ہی نہیں آ رہا. کوئی تمہارے بچے کو تماچا بھی مارے تمہیں غصہ آتا ہے. اس غیرت کو شیطان نے مار دیا. زندہ درگور کیا کرتے تھے اپنی بیٹی. جس طرح آج معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں غیرت کو کم کیا ہے. یعنی شوہر کے چہرے پہ ذرہ برابر بھی کچھ بھی اس کے چہرے پہ احساس نہیں ہے کہ میری بیٹی کیسے کپڑے پہن رہی ہے، کس ماحول میں جا رہی ہے. بیوی نامحرم سے باتیں کر رہی ہے، غیرت نہیں آ رہی. اب ویسٹرن سوسائٹیز نے ویلیوز کو چینج کیا. غیرت کا مطلب تغییر، چینج. لفظ غیرت چینج سے آتا ہے. چینج مطلب آپ نے گرگٹ دیکھا ہے نا، وہ جس بھی کلر پہ بیٹھتا ہے رنگ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. غیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی چیز کی ویلیو ہو اور بندہ جب اس ویلیو کو ٹھیس پہنچائے تو آپ کے وجود میں تغیر پیدا ہو جائے. آپ کی کیفیت اچھی ہے، حالت نارمل ہے، آپ نارمل کیفیت میں بیٹھے ہو، اچانک آپ کی نگاہ پڑے مثلا بیٹی بدحجاب ہو گئی تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ تغیر پیدا ہوگا. حالت متغیر ہو جائے. یہ بھی فطری تقاضا ہے، یہ بھی فطری سپاہی ہے. ہر مرد کے اندر غیرت ہے. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں غیرت سیکھنی ہے مرغے سے سیکھو. مرغے کی فطرت میں غیرت. اب ویسٹرن سوسائٹی نے غیرت کو نام دیا جیلسی کا. حسد اور غیرت میں سمجھے ایک بال کا فرق ہے نا. حسد کہتے ہیں جلنے کو، غیرت جلن نہیں ہے، ایک الگ ہی احساس ہے. ایک انگریز کو مجھے اتنا ٹائم لگا سمجھانے میں، اب کوئی ورڈ ہی نہیں تھا غیرت کا. ہم کیا کریں؟ انگلش میں غیرت کا کوئی ورڈ ہی نہیں. وہ غیرت کی ٹرانسلیشن کس میں کرتے ہیں؟ جیلسی میں. حسد اور غیرت کامن ہے ان کی نگاہ میں. صفت حسن کو صفت رذیل بنا دیا. حسد صفت رذیل ہے. ہم کہتے ہیں حسد نہ کرو، شیطانی سپاہی ہے. غیرت کرو، الہی سپاہی ہے. ان کے ایک ہے، وہ غیرت کو حسد مانتے ہیں. اب شوہر بیوی کے ساتھ کسی پارٹی میں جا رہا ہے اور اس کی بیوی کسی نامحرم سے مل رہی ہے. اب اندر سے اس کو کیا آتی ہے؟ غیرت آتی ہے. فوراً اس کی بیوی کہتی ہے مجھے لگ رہا ہے تو جل رہا ہے. اب وہ کہتا ہے یہ بری صفت ہے، اس کو ختم کرتا ہے. اس سپاہی کو کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے. شکر خدا ادا کرو کہ اسلام نے تجھے حقیقی فطرتوں کے اندر پیدا کیا. یہ احساس تیرے اندر پیدا ہے.
سیدہ زینب جب دربار یزید میں جاتی ہیں، یزید جیسا بندہ جب اس کی بیوی اور بچے آتے ہیں یہ پردہ لگواتا ہے. اللہ کی لعنت اس پر پردہ لگواتا ہے. بی بی زینب یہ منظر دیکھتی ہیں، فرماتی ہیں ام من العدل، یزید کیا یہ عدالت اور انصاف ہے کہ نبی کی نواسیاں مجمع میں کھڑی ہیں اور تو اپنی بچوں کو پردے کے پیچھے کھڑا ہے. حسین بن علی گودی قتل گاہ میں بدن پورا زخمی ہے، تیر لگے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں بلایا امام حسین نے. مصائب میں صبح عاشور پڑھوں گا امام حسین، کسی کو نہیں بلایا امام حسین مدد کے لیے. لیکن کہتے ہیں ایک مرتبہ آواز بلند کی نا ظالم نے خیموں پہ حملہ کرو. نہیں کہتا میں نے دیکھا حسین غیرت میں آ گئے اور آواز دی این این قاسم این حامی این حبیب این علی اکبر، اور کہنے لگے میں تجھے بلا رہا ہوں، مجھے کوئی آواز نہیں دے رہا. پھر کہتے ہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا، زینب کے خیمے پہ حملہ ہو رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، غیرت جوش میں آ رہی ہے. 40 سال امام سجاد ہوتے رہے، اکبر کی برچی پہ نہیں. مولا کیا ہوا؟ کہا مجھ سے پوچھو نا، ماں بہنوں کے ساتھ بازار میں جانا کیسا ہے؟ کسی امام نے یہ جملہ نہیں کہا جو امام سجاد نے کہا. جیسے بازار میں گئے نا، ٹھنڈی سانس ہوئی اور آواز سے کہنے لگے قد سقطت امی، میں کاش میری ماں نے مجھے گرا دیا ہوگا، میں پیدا نہ ہوتا، زینب کے سر کو کھلا ہوا دیکھتا. کسی نے کہا کہ امام ایسا جملہ کیا؟ عرب کے اوپر جب مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا تھا تو عرب مصیبت کی جملہ کہتا تھا کاش میں زندہ نہ ہوتا، یہ منظر نہ دیکھتا. علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، صحابی گلی میں لے کے جا رہے ہیں، کہا صاحب رک جاؤ، خون بہ رہا علی بن ابی طالب کے سر سے. کہا رک جاؤ مولا، پتہ نہیں کتنی دیر کے مہمان ہیں. نہیں گلی میں نہیں آؤ، میرے ضرورت کی خبر زینب نے سنی ہوگی، میں نہیں چاہتا بیٹیوں کو رونے کی آواز کو سنے. خیرت، یہ وہ سپاہی ہے جس کے زندہ رکھنے سے انسان کا ایمان زندہ رہتا ہے. آج معاشرے میں غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے. کتنے واقعات ہیں، حدیث سنیے. اذا لم یغر الرجل فهو منکوس القلب. ماضی فرماتے ہیں اگر مرد میں غیرت نہ ہو اس کا دل الٹا ہے. پیالے کا تصور کیجئے، پیالے کو الٹا کیجئے. کہ جب پیالہ الٹا ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ حیا گر جاتا ہے، عزت گر جاتی ہے، ادب گر جاتا ہے، ایمان گر جاتا ہے. کہ جس کے وجود میں غیرت نہیں اس کا دل کیا ہے؟ الٹا ہے. امیر المومنین کو پتا چلا کہ کچھ جوان ہیں جو خواتین کو تنگ کر رہے ہیں، سخت ترین سزا دی امیر المومنین کو. فرمایا نگاہ شہوت سہم من سہام الشیطان. اے جوان خبردار ہے نا، یہ شہوت کی نگاہ یہ بھی بے غیرتی ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. جب تو نہیں چاہتا تیرے ناموس کو کوئی دیکھے، تو کسی کے ناموس کو خود دیکھتا ہے. یک طرفہ غیرت فاسقانہ غیرت ہے، دو طرفہ غیرت علوی غیرت ہے. فرمایا اگر غیور ہے تو نہ کسی کے ناموس کو دیکھو، پھر خدا تیرے ناموس کو بھی بچائے گا. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد. کتنی خوبصورتی سے پروردگار عالم نے قرآن میں واقعات بیان کی. حضرت یوسف کا واقعہ، حالانکہ بعض علماء فرماتے ہیں جوان بچیوں کے لیے واقعہ پڑھنا مکروہ ہے. کنواری بچیاں، اتنا اسلام تاکید کرتا ہے. لیکن اس واقعے کو کس خوبصورتی سے اور عفت سے خدا نے بیان کیا. یوسف کے واقعے، حضرت یوسف ربی سجن احب الی، خدا جیل زیادہ محبوب ہے تیری مخالفت سے.
زندان میں چلا جاؤں پر شہوت اور شیطان کے جھانسے میں آنا میں پسند نہیں کرتا. جوان ہے حضرت یوسف. یہ نہیں کہ صرف زلیخا نے، مصر کی عورتیں کس طریقے سے حضرت یوسف کو گمراہ کرتی تھی اور اللہ نے کس عفت کے ساتھ واقعہ بیان. جناب شعیب کی بیٹیوں کا واقعہ. حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، خواتین آگے چل رہی ہیں. کیا فرماتے حضرت موسیٰ؟ منع ہے کبھی بھی عورت کے پیچھے نہ چلا کر، گمراہ ہو جاؤ. فوراً کہتے ہیں میں آگے جاتا ہوں، آپ پیچھے رہیے. عفت حضرت موسیٰ. فرماتی آپ کو راستے کا پتہ نہیں، کہتی مجھے اشارہ دے دینا، کنکر پھینک دینا کہ رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا ہے، میں خود جاتا ہوں. یہ عفت. حضرت ابراہیم جس کو لقب خلیل ملا، کب ملا لقب خلیل؟ معصومہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابراہیم گھر کے اندر گئے، گھر کے صحن میں کیا دیکھا ابراہیم نے؟ ایک جوان کھڑا ہے پر چہرے کے داڑھی کے بال سارے سفید ہیں. ابراہیم کو خیرت ہے، ایک نامحرم میرے گھر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ کہ کون ہو جوان، نکل جاؤ میرے گھر سے. ابراہیم کو غصہ آیا، غیرت آ گئی. اس جوان نے مسکرا کر کہا کہ ابراہیم میں اسرائیل ہوں، رب نے بھیجا تاکہ مجھے دکھائے کہ میرا ابراہیم کتنا غیور ہے. کہ ابراہیم اسی غیرت کی وجہ سے خدا نے تیری صفت بھیجی آسمان سے کہ آج کے بعد تو خدا کا خلیل ہے. اگر خلیل خدا بننا چاہتے ہو، اللہ کے ہمراہ اگر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو وجود میں کیا ہونی چاہیے؟ غیرت ہونی چاہیے. صلوات محمد والے. اب جوانوں کے لیے ایک نقطہ کہ جو جوان شادی کرنا چاہتے ہیں، بیوی کے اندر خصوصیات کون سی ہونی چاہیے؟ قرآن 4 خصوصیات بتاتا ہے سورہ تحریم میں. مؤمنات، مسلمات، تائبات، قانتات، تائبات، عابدات، سانحات. 5 خصوصیتیں بتاتا ہے. اے مومن، جب شادی کرنے جاؤ بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ پہلی صفت مومن ہونی چاہیے، صاحب ایمان ہونی چاہیے. دوسری صفت مسلمات. اب مومن اور مسلم میں فرق ہے. مومن ایمان، علی بن طالب پر ایمان ہے، رسول خدا پر ایمان ہے، ہاں، لیکن مسلم ہے کہ نہیں؟ مطلب جس چیز پر ایمان ہے اسے تسلیم بھی کرتی ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ہر بندہ کہتا ہے نماز ہے بھائی، نماز ہے، پر پڑھتا نہیں، تسلیم نہیں کرتا. کہا مومنات، مومن عورتیں، مسلمات جو حکم خدا کو تسلیم بھی کریں، قانتات جن کے وجود میں خضوع بھی ہو. اب عورت شادی تو کر لیتی ہے، شوہر سے بے احترامی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، لڑتی ہے، نہیں، خاضع ہونا چاہیے. کسی مومن نے کہا مولانا آپ کیسے پتا چلے یہ خصوصیات اس میں ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا آسان فارمولہ ہے، اس کی ماں کو دیکھو، جس نے اس کی تربیت کی اسے دیکھو. اب ایک جوان کا بیچارے نے شادی کر لی، ہمارے کہنے پر اس کی ماں کو دیکھ کر کھل کر بیوی نے بہت سارے بیچارے کو رنگ دکھائے، پریشان ہو گیا کہ مولانا ہم نے تو ماں کو دیکھ کے کی تھی. میں نے کہا بندے خدا، ماں کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھو کس نے پالا تھا. تو بعد میں پتا چلا بچی کو ماں نے نہیں پالا تھا، خالہ نے پالا تھا. کس کی گود میں تربیت پائی؟ ماں کا مطلب یہ ہے کہاں پہ اس بچی نے تربیت پائی، پالنے والا کون ہے؟ کیونکہ اس کے اندر پالنے والے کی صفات پائی جاتی ہے. علی کو مصطفیٰ نے پالا تھا، مصطفیٰ کو ابو طالب نے پالا تھا. پالنے والے کی، پالنے والے کی صفات اس کے اندر ہوتی ہیں. آسان، یعنی آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں جب جوان رشتے کے لیے جائیں. پہلی صفت مسلم، دوسری صفت مومن، تیسری صفت قانت، مطلب خاضع بھی ہو. خواتین کے لیے پڑھ رہا ہوں. ایک خاتون ہے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ مردوں کے لیے اتنی نعمتیں، کا کتنی نعمتیں تمہارے لیے بھی ہیں. یا رسول اللہ آپ اتنے فضائل پڑھتے ہیں مجاہدوں کے، شہید کا یہ رتبہ، شہید کا وہ رتبہ، شہید کا اتنا بڑا درجہ، قیامت میں شہید کو اتنے ملائک ریسیو کرنے آئیں گے. یا رسول اللہ ہمارے اوپر تو جہاد واجب ہے ہی نہیں، ہم تو شہید ہوں گی نہیں. جب شہید نہیں ہوگی تو یہ کیسا انصاف ہے، اللہ نے ہمیں محروم کیا. کہا ان کا جہاد ہو، تیرا جہاد ہو.
मैदान जंग में जाकर लड़ना ये मर्द का जिहाद है। और फरमाया घर के अंदर लड़ना नहीं, घर के अंदर सब्र करना ये औरत का जिहाद है। आज उल्टा है, वो लड़के जिहाद करती हैं। सब्र करना, शोहर बदतमीज है, भाई यही तो तेरा जिहाद है, सब्र कर। मर्द मैदान जंग में तीर खाता है, गोलियां खाता है, बदन कटता है। तेरी भी शादी होती है, कभी नंद की बातें सुननी पड़ती हैं, कभी सास की सुननी पड़ती हैं, कभी इस मर्द की बदअखलाकी सुननी पड़ती है। सब्र, यही तो तीर है ना जो तेरी तरफ आ रहे हैं। इनको तीर समझ के अपने वजूद पे लो और कहो खुदा में क्या कर रही हो, सब्र कर रही हो। फिर सैयदा फरमाती जब मर जाएगी इसे शहीद करो। औरत का जिहाद शोहरदारी, बेहतरीन शोहरदारी करेगी, सब्र करेगी, बेटी को सब्र सिखाएगी। लेकिन अगर यही माँ शोहर को गालियां दे और बेटी सुने और ये बेटी बड़ी हो जाए और जब शोहर के घर जाएगी वो भी वही काम करेगी ना जो माँ ने किए थे, ये तेरा जिहाद है। अब ये नहीं कि मर्द बोले तेरा जिहाद है तो ले तीर में दे रहा हूं तुझे, ऐसा भी नहीं। हाँ? औरत का काम है सब्र करना और साबिरा बीवी खुदा तुझे दे तो तेरा काम है शुक्र करना। हाँ? ईमान के दो पर है ना, एक सब्र का पर, एक शुक्र का पर। सब्र कर। एक जगह हमारे उस्ताद मजलिस पढ़ने गए, मजलिस पढ़ी, भाई एक मुश्तहिद थे, उसकी बीवी बड़ी बदतमीज थी, लोगों के सामने बदतमीजी की। उसके भाई ने बड़ी गैरत की कि तू बड़ा अजीब शोहर है, मेरी बीवी होती मैं तलाक दे देता, तुझे तो गुस्सा भी नहीं आता। जायज गुस्सा, नाजायज गुस्सा। कभी कभी आपको गुस्सा आता है, अगले को नहीं आता। उसने कहा देख तेरी फिक्र और है, मेरी फिक्र और है। तुझे गुस्सा आता है तो अपनी इंसल्ट मानता है, मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने नबी का फरमान पढ़ा कि अगर बीवी बेहतरामी करे तो मर्द क्या करे, सब्र करे। सब्र ईमान का आधा हिस्सा है। तो वो जो कर रही है करे, लेकिन मैं अपने लिए क्या बना रहा हूं, जन्नत बना रहा हूं। तो मौलाना कहते हैं मजलिस पढ़ के उतरे, अफ्रीका में पढ़ रहे थे, तो एक फौज मोमिन आए, उन्होंने कहा मौलाना साहब मैं क्या करूं, मेरी बीवी तो बड़ी नेक है, हाँ, मुझसे तो बदतमीजी करती नहीं, तो मैं ये सवाब कैसे कमाऊं। हाँ? अब भाई सवाब कमाने के लिए किसी का गंदा होना जरूरी नहीं है। तो मौलाना ने कहा कि देखो उसकी बीवी बदतमीज थी तो ईमान का आधा हिस्सा सब्र है, तेरी बीवी अच्छी है, ईमान का आधा हिस्सा शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का क्या अदा किया कर, या सब्र या शुक्र, दोनों पर तेरे पास हैं। ये तेरा औरत का जिहाद क्या है। तो पहली सिफत मोमिन, दूसरी सिफत मुस्लिम, तीसरी सिफत कानित हाज़िर, चौथी सिफत ताइबात, अहले तौबा हो। अहले तौबा का मतलब जो गलती करे उसे गलती का एहसास। जिद्दी औरत से शादी न करना जो अटक जाए। हाँ गलती की है, बंदा गलती पे सब्र करे। आबिदात, जो अल्लाह की आबिदा औरत हो, नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अहले मुसल्ला हो, अहले जिक्र परवरदिगार आलम हो। क्योंकि शिकम में 9 महीना इसने एक बच्चे को पालना है। अब शिकम में बच्चा है, अगर ये आबिद नहीं होगी, इबादत नहीं करेगी, बच्चे का असर कैसे पड़ेगा। तारीख इंसानियत का आज के जमाने का सबसे छोटा हाफिज कुरान मोहम्मद हुसैन तबातबाई, जिसने 4 साल में पूरा कुरान हिफ्ज किया। ये कमाल किसका था, मोहम्मद हुसैन तबातबाई का नहीं था, ये उसकी माँ का कमाल था। लोगों ने कहा बच्चा पढ़ना नहीं जानता, हाफिज कुरान कैसे बना। कि जब ये मेरी शिकम में होता था, या मैं कुरान पढ़ती थी या मैं कुरान सुनती थी। बच्चा क्या बना। आपके दिलों में क्यों इमाम हुसैन का इश्क है, कभी सोचा है। जवानी से आशिक हुसैन हो, बचपन से आशिक हुसैन हो। जब तू अपनी माँ की शिकम में था और मुहर्रम का महीना आता था, तो शिकम में उठाकर शिकम में भी तूने हुसैन की आवाज़ें सुनी। और पैदा होने के बाद 2 साल तक तुझे दूध पिलाया, उन 2 सालों में भी तो मुहर्रम आया होगा ना। वो रो भी रही थी, हुसैन का नाम ले भी रही थी, और उस दूध में हुसैन की मोहब्बत को मिला के तुझे पिला भी रही थी। ये असर रखता है, तो इंसान को सोचना चाहिए। आबिदात सानेहात, इसका मतलब सानेहात का मतलब यह है जो रोजेदार हो, मतलब ताबे हुक्म परवरदिगार आलम हो। ऐसी औरत का इंतखाब करना, और नस्लें तेरी क्या बनती हैं, पाको पाकी तसव्वुर करे मोहम्मद वाला।
امیر مومنین فرماتے ہیں اب غیرت ختم ہونے کے، میں مختصر کر رہا ہوں، غیرت ختم ہونے کے کچھ اسباب ہیں۔ کون سی چیزیں انسان کی غیرت کو ختم کرتی ہیں؟ ہم نے ان سے بچنا ہے۔ اب یہ آتے ہیں شیطان کے سپاہی، لشکر جہل کے سپاہی، کہ میں ایسا کون سا کام کروں جس سے غیرت ختم ہو جائے۔ ہر چیز کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ اسلام جو حکم دیتا ہے نا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ان کے سائیڈ افیکٹس ہیں۔ حلال کھاؤ گے اچھا افیکٹ پڑے گا، حرام کھاؤ گے برا افیکٹ پڑے گا۔ فرماتے پہلی چیز جس سے غیرت ختم ہوتی ہے، ضرب فی منزل الرجل 40 یوما البربت فلا یغار۔ فرمایا جس کے گھر میں 40 دن موسیقی گانا بجانا چلے، اس گھر میں رہنے والوں سے خدا غیرت کو اٹھا لیتا ہے۔ حدیث سے معصوم، جس گھر میں 40 دن فحشا ہو۔ اب موسیقی کا باب بہت بڑا ہے۔ کون سی موسیقی؟ جس کے سننے سے انسان کی شہوت ابھرے۔ کون سی شعر و شاعری؟ جس کے سننے سے انسان کی شہوت کو ابھارا جائے۔ کہ 40 دن اگر گھر میں موسیقی گانے بجانے ہوں گے، اس گھر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اب پھر کہتا ہوں کلمات میں حکمت ہے۔ اب کوئی جوان کے مولانا آپ نے کہا 40 دن 35 دن چلائیں، تو 40 دن میکس بتایا جا رہا ہے۔ اب ڈاکٹر آپ کو بول رہا ہے 200 پہ اگر شوگر چلی گئی خطرناک ہے، بولے ڈاکٹر صاحب پہ 150 کا مسئلہ نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ مطلب تجھے میکسیمم چیز بتائی جا رہی ہے۔ 40 دن اگر ہو گئے تو غیرت گئی تمہارے گھر سے۔ تو اہل تقویٰ کے گھروں میں موسیقی کے آلات اسباب نہیں ہوتے۔ کون سی موسیقی؟ جس کے سننے سے شہوت کو ابھارا جائے۔ عرب کے معاشرے میں گندی شعر و شاعری ہوتی ہے۔ آج بھی آپ عربوں کی شاعری اٹھائیں گے نا، بے انتہا گندی، جس میں خواتین کے اعضاء کو وصف کیا جاتا تھا گندے طریقے سے، جس طرح فلموں میں آئٹم سانگز آتے ہیں۔ کام یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کے اعضاء کو وصف کیا جائے، شعر و شاعری میں یا دکھا کر یا موسیقی اور اس گانے بجانے کے ذریعے سے اگلے کی شہوت کو ابھارا جائے۔ فرمایا الغنا اشد من الزنا، غنا زنا سے بدتر ہے۔ اب اس کی بھی حکمت سمجھو، غنا زنا سے بدتر ہے۔ یہ نہیں کہ ہلکا سا میوزک چل رہا آپ بولو یہ زنا ہے۔ کون سا میوزک؟ عرب کیا کرتے تھے اپنے معاشرے میں؟ مکے کے 2 حصے ہوتے تھے، مکے کا نچلا حصہ، اوپر والا حصہ۔ نچلے حصے میں غریب مڈل کلاس رہتے تھے، اوپر والے حصے میں امیر پیسے والے ہائی کلاس لوگ۔ یہ تقسیم آپ کے کراچی میں بھی ہے، ڈی ایچ اے چلے جاؤ امیروں کا علاقہ، پھر نیچے آ جاؤ غریبوں کا علاقہ۔ اوپر کون رہتے تھے؟ امیر۔ اب ہر روز رات کو مکے کے اوپر والے حصے میں غنا ہوتی تھی۔ غنا کیسے ہوتی تھی؟ مکے کی گندی عورتوں کو جمع کرتے تھے، دف بجتا تھا، میوزک بجتا تھا، اور اس میوزک پہ عورتیں ڈانس کرتی تھی۔ میوزک پلس میں ڈانس، جس سے پورے جوان وہاں جمع ہوتے تھے، مکے کے مرد جمع ہوتے تھے، اور ان جوانوں کو خراب کیا جاتا تھا کہ الغنا اشد من الزنا، یہ زنا ہے خالی۔ جب تو دیکھے گا تیرے اندر سے غیرت ختم ہو جائے گا، جب دیکھے گا تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے گا۔ معصوم فرماتے تمہارے دل کو الٹا دیتا ہے، کرنا حیا نہ عفت، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مسلم معاشرہ وہ ہے جس معاشرے میں کیا بجائے غیرت پائی۔ سب پڑھے محمد والے محمد۔ دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں جس سے غیرت ختم ہوتی ہے، وہ ہے مکس گیدرنگ، اختلاط۔ مرد اور عورت کا آپس میں مکس ہو جانا اختلاط ہے۔ امیر المومنین کی حکومت میں مولا علی کو پتا چلا کہ عورتیں سڑکوں پہ چل رہی ہیں اور ایک باریک گلی ہے، سب کو پتا یہ گلی باریک ہے، اچانک رش ہوتی ہے، سب چلتے ہیں، مردوں کے کاندھے عورتوں کے کاندھوں سے ٹکراتے ہیں۔ علی کو پتا چلا غیرت اللہ کا مظہر۔ کبھی ایسی جگہ پہ اپنی ماں بہنوں کو نہ لے جایا کرو جو ایک کنجسٹڈ جگہ ہو، جہاں پہ مرد اور عورت کا کاندھا ملے۔ کہ علی کو خبر پڑی، مولا فرماتے سمعتو ان النسائکم یدافعن الرجال، میں سنا ہے کہ تمہاری عورتیں مردوں سے کاندھے ٹکراتی ہیں۔
اللہ من لا یغار. علی فرماتے خدا کی لعنت ہو اس مرد پہ جو غیرت نہ کرے. اور یہ سنیں گی کہ تمہاری عورتیں مردوں کے ساتھ چل رہی ہیں. ایک خاتون کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا چلنا کیسا ہے. دشمن بڑے بڑوں کو گمراہ کرنے کے لیے عورتوں کو استعمال کرتا تھا. امام حسن نماز پڑھ رہے تھے, مولا حسن کے دشمن نے ایک جگہ پہ امام نماز پڑھ رہے تھے, اس نے خاتون کو بھیج دیا. اب مولا حسن نماز پڑھ رہے ہیں, یہ خاتون عشق گری کرنے لگی. اپنے وجود, ناز کہتے ہیں, اسلام کہتا ہے عورت بات بھی کرے تو اس انداز سے نہ کرے کہ مرد کو اٹریکٹ کرے. فقہ اہل بیت میں میک اپ کرنا حرام ہے اگر تو نامحرم کے سامنے جا رہی ہو. حرام ہے, حرام. مولانا تھوڑی سرخی لگا, حرام ہے بندے خدا. اب اگر میں اس پہ مجلس پڑھوں کہ سرخی کیوں لگائی جاتی ہے, اصلاً سرخی کیوں بنی, اس کے پیچھے آپ سائنس تو پڑھیں. تقدس منبر بعض اوقات اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی چیزیں بتاؤں. آپ اس کی ہسٹری پڑھو کہ گالوں کی لالی اور سرخی کیوں. اس کے اوپر پوری کتاب ہے کہ جس نے یہ میک اپ بنایا تھا کیوں. مرد کو شہوت دلانے کے لیے میک اپس بنائے گئے. ایک خاص حالت میں عورت کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے. ان کیفیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے میک اپ بنائے گئے کہ نارمل حالت میں مرد جب عورت کو دیکھے اس کے ذہن میں وہ خیال پیدا کر دیا جائے. شریعت کہتی ہے حرام ہے عورت کا نامحرم کے سامنے میک اپ کرنا. ہاں عورتیں عورتوں میں آئیں, شوہر کے سامنے خصوصی اپنی زینتوں کو اللہ کے سامنے لے کر آؤ, محارم کے سامنے لے کر آؤ. اور یہ عورت شادی شدہ نوکری پہ جاتی ہے میک اپ کر کے, سارے کولیگز نامحرم, باس نامحرم, اور وہاں پہ کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ کسٹمر کا خیال رکھنا ہے. اب کسٹمر اگر آئے گا اس نے مسکرانا ہے. کسٹمر کیئر, گاہک نہ جائے میرے دکان سے. ایئر ہوسٹس کا اگر باپ بھی مر جائے نا جہاز میں ہوگی اس پر ہنسنا ضروری ہے, نہیں ہنسے گی نوکری سے نکال دیا جائے. کسٹمر کیئر خیال کرنا ہے. جھوٹی کی ہنسی, منافقت, صبح سے شام تک جھوٹے طریقے سے نامحرموں کے سامنے ہنستی ہے. اپنی ساری انرجی نامحرموں کے لیے رات کو گھر آتی ہے. ساری افسردگی, سارا غصہ, ساری ناراضگی کس کے لیے؟ اپنے محرم شوہر کے لیے. لعنت بھیجتا ہے خدا اس عورت. تیری انرجی اپنے مرد کے لیے, اپنے محرم کے لیے. اے جوان, اپنی محبت کو حرام کے لیے ضائع نہ کرنا. یہ محبتیں حلال کے لیے ہیں. یہ قلب حسین کے لیے بنا. نجاستوں کو اس قلب میں نہ ڈال. 10 منٹ تجھے وقت نہیں ماں سے بات کرنے کے لیے, گھنٹوں گھنٹوں تو نامحرموں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتا ہے. سوال ہوگا پروردگار کہاں پہ اپنی انرجی کو. علی کہتے ہیں لعنت ہے کہ جن مردوں کی غیرت ختم ہو گئی. قرآن کی آیت ہے حبیب بتا دے خواتین یدنین علیہن من جلابیبہن. عربی میں 2 لفظ ہیں, خمار, جلباب. خمار کہتے ہیں اسکارف. 2 حکم ہیں خواتین کے لیے, بالوں کو چھپائیں اسکارف کے ذریعے. جلباب کہتے ہیں بڑے کور لباس کو, اب وہ جبے کی صورت میں ہو, عبایا کی صورت میں ہو, ایک بڑی چادر کی صورت میں ہو. 2 چیزیں ہر عورت پر پہننا واجب ہے. خمار پہنے تاکہ اسکارف ہو, ہیڈ کور ہو, ہیڈ کے ساتھ ساتھ چھاتی کور ہو. اس کے بعد کیا پہنے؟ جلباب. جلباب یہ حکم صریح ہے, نص قرآن ہے. آیت اللہ فاضل انکرانی کہتے ہیں جو لوگ حجاب سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کی لعنت ان لوگوں پر. کہتے ہیں نص قرآن کا وہ انکار کرتے ہیں. 2 چیزیں ہر عورت پر واجب ہے. مکنا پہنے, اسکارف پہنے, یا پاکستانی دوپٹہ پہنے تاکہ سر کے بالوں کو چھپائے. دوسرا کیا پہنے؟ جلباب پہنے. اب وہ کسی اپنے کلچر کے حساب سے کوئی ایسا لباس پہنے جس سے اس کے بدن کے اندام اور سائز کا نامحرم کو بتایا نہ چلے. اب دشمن نے حجاب کو بھی فیشن بنا دیا. آپ جا کر دیکھیے ترکی کے لوگ, لیبنان کے لوگ, بعض ویسٹرن میں رہنے والے لوگ اسکارف پہنا ہوا ہے, نیچے سے جلباب نہیں ہے, یعنی ایک حصے پہ عمل کر رہی ہے دوسرے پہ نہیں کر رہی. اسکارف پہنا, شیطانی تیر پھینکتی ہوئی جاتی ہے.
اس کا سوال کرے گا پروردگار عالم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تیسری چیز جو فرماتے ہیں انسان کی غیرت کو ختم کرتی ہے، معصوم فرماتے وہ نگاہ حرام ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے. اگر یہ چیزیں تیرے اندر ہیں یہ غیرت کو آہستہ آہستہ ختم کر دے گی. فرما جوان نگاہوں کو جھکائے رکھ. حدیث معصوم ہے، اگر کسی نام محرم پہ نگاہ پڑ جائے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے نا، کہتے فوراً نگاہوں کو جھکاؤ اور جوان یہ لفظ جاری کرو، اللہم آتنی من فضلک. جوان ہے، نگاہ پڑ گئی، فوراً نگاہ کو جھکاؤ، کہو پروردگارا اپنے فضل و کرم سے تو مجھے حلال لذت عطا کر. جب جب یہ جملہ کہے گا خدا جنت میں تیرے لیے ایک حور بنائے گا، مردوں کے لیے نعمتیں تیرے لیے وہاں بنائے گا. اور یہ صرف نامحرم کسی کے مال کو دیکھو، کسی کے گھر کو دیکھو، کسی کی دولت کو دیکھو، کسی کی شہرت کو دیکھو، کسی کی عزت کو دیکھو، یہ جملہ کو اللہم آتے ہیں خود میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنے فضل و کرم سے مجھے کیا کر عطا کر. نگاہ حرام سے بچو جس طرح حضرت یوسف بچے. چوتھی چیز جو انسان کی غیرت کو ختم کرتی ہے، معصوم فرماتے ہیں شراب کا پینا، نشہ غیرت ختم کرتا ہے. اتنی تاکید کیوں ہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے؟ تمیز ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا عقل کا کام کیا ہے؟ بریک لگانا. جب بندہ نشے میں ہوتا ہے بریک فیل ہو جاتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ایک جوان شہوت سے بھرا ہوا ہے، اس کی کسی خاتون پہ نگاہ پڑی، اندر سے شیطانی سپاہی اسے حکم دے گا گناہ کرنے کا، لیکن کیونکہ اس کی عقل ایکٹیو ہے، اسے کیا کرے گی؟ گناہ سے روک لے گی. لیکن یہی بندہ جب شراب کی حالت میں ہوگا، فوراً جب نگاہ پڑے گی نامحرم پہ، یہ رکے گا نہیں، فوراً کوئی جملہ بولے گا، گناہ کی دعوت دے گا. کیوں آج ویسٹرن سوسائٹی میں، ایک میں تحقیق پڑھ رہا تھا، ایوری 7 منٹس امریکہ میں ایک ریپ ہوتا ہے، ہر 7 منٹ. ایسی سوسائٹی جہاں پہ پولیس، جہاں پہ قانون، یعنی ایسا بھی نہیں کہ ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ نوجوان اپنی شہوت اتار نہ سکے، گناہ جگہ جگہ چپے چپے پہ اویلیبل ہے. اس سوسائٹی میں ہر 7 منٹ پہ ایک ریپ ہو رہا ہے. جاپان کے ریپ کا ریشو آپ نکال کے دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نشے میں، پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں. سیٹرڈے سنڈے نائٹ شیطان ان کو شراب پلاتا ہے، اور شراب میں جب مگن ہو جاتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کبھی ریپ کرتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ خنزیر کھانے سے بھی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اس کا فزیکل. اور حیوانوں میں دیکھا جائے، ایک انگریز رپورٹ لکھتا ہے کہ واقعاً تمام تر حیوانوں میں سب سے زیادہ کم غیرت اگر کوئی حیوان ہے وہ کون ہے؟ خنزیر ہے. اسے کبھی بھی اپنے ہم نو پر غیرت نہیں آتی، لیکن آپ مرغے کو دیکھیں، کتے کو دیکھیں، دوسرے حیوانوں کو دیکھیں، غیرت آتی ہے. تو معصوم چاہتے ہیں کہ تیرا وجود صحیح سالم رہے، غیرت مند رہے. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد. دو جملے آج وقت موضوع کو کیوں کمپلیٹ کرنا تھا. یہ تو غیرت ناموس ہے. ایک غیرت ہوتی ہے غیرت دینی، یعنی دشمن سارے کام کر رہا ہے. ناموس کی غیرت بھی ختم کر رہا ہے، قرآن جلا کے، توہین کر کے، آپ کے مقدسات کی غیرت کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے. دوسرا علماء کی توہین کر کے، یہ بھی غیرت دینی ہے کہ آپ کے کسی عالم کی توہین ہو، آپ کو غیرت آئے. مراجع کی توہین کر کے جوانوں کے وجود سے غیرت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. میں نے 2-3 مجالس میں پڑھا آیت اللہ العظمی قاضی، یہ جو لباس ہے نا، امامہ ابا قبا. آغا قاضی کے بیٹے کہتے ہیں جب بابا سوتے تھے تو اپنا امامہ اتار کے اوپر رکھتے تھے، اور کبھی اپنے امامے کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے. جب میں نے پوچھا کہ بابا امامہ آپ کو اپنا پاؤں کر کے کیوں نہیں سو رہے؟ کہتے ہیں امامہ ہے تو میرا لیکن نسبت حسین سے.
نسبت میرے جد رسول خدا سے امامے کی توہین، لباس کی توہین۔ اب ایک نئی ٹیکنیک آئی ہے کراچی میں کہ ہم بے وقت اور بے وقار کیسے کریں ایک عالم کو۔ ٹیکنیک کیا اپنائی ہے کہ پہلے سارے جنا کیپ والے خطیب ہوتے تھے، اب کراچی کی عوام نے عوامے والوں کو سننا شروع کر دیا، تو کہ عوامے کی عزت اور وقار کو گرانے کے لیے کیا کرو، کچھ بد اخلاق، نااہل، کیریکٹر لیس لوگوں کے سروں پہ انہوں نے عوامے رکھ دیے تاکہ عوامے کی عزت کو خراب کیا جائے۔ اور ان کیریکٹر لیس لوگوں میں سے دو لوگ ٹی وی پہ اینکر تھے، دو لوگ، ایک دنیا نیوز پہ تھا، ایک سچ نیوز پہ تھا۔ دونوں نے تقریریں کرنا شروع کر دی، ایک نے داڑھی بڑی کی ہے، دوسرے نے بال بڑے کیے ہیں، ایک نے امامہ رکھا، ایک نے جنا کیپ رکھا۔ اور لباس کا مزہ، امامے کا مزہ، ابا ہے، قبا ہے، یہ لباس ہے صاحب الزمان ہے۔ حلیے بدلنا اس لباس کے، رنگ برنگی چیزیں اس لباس پہ رکھنا تاکہ مذاق اڑایا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے امامے کے مذاق اڑانے کا، کہ آپ ایک بندر کے سر پہ امامہ رکھو، مذاق بندر کا نہیں، مذاق امامے کا ہے، ایک نااہل بندے کے سر پہ امامہ رکھا جائے۔ پھر رسول کی حدیث یاد آتی، آخری زمانہ آئے گا کہ ممبر پہ بندر بیٹھیں گے، ناچیں گے، اچھلیں گے، کودیں گے اور لوگ مزہ لیں گے۔ چلو بات یہاں تک ہوتی تو بات کافی، لیکن پھر اسی ممبر پر اب دیکھو، پہلے وہ ذاکر باز، وہ خطیب باز جو علماء اور مراجع کی توہین کرتے تھے، بندہ کہتا تھا چلو مولوی نہیں ہے نا، مولوی دشمنی ہے، اس کو حسد ہے، بغض ہے، جاہل ہے، لیکن اب صاحب امامہ اگر مرجع کی توہین کرے، اس سے بڑا تو کوئی خائن نہیں ہے نا، کہ صاحب الزمان کا لباس پہنے اور امت کے علماء کی توہین کرے۔ اپنے جوانوں کو کتاب ضرور لے کر دیے، پروٹوکولز آف جوز، یہودیت پروٹوکولز، لکھا ہے کہ ہم کس طرح امت محمد میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ CIA کے پریویس ہیڈ کا انٹرویو پڑھیے، وہ کہتا ہے ہم نے بڑی جنگیں کی مسلمانوں میں، جنگ میں بڑا خرچہ ہے، فائدہ نہیں ہے، اب بہترین طریقہ یہ ہے ان کو آپس میں لڑاؤ، شیعہ سنی آپس میں لڑیں، شیعہ آپس میں لڑیں۔ تھوڑا پولیٹیکل اویئرنیس اپنے وجود میں لائیے، واقعات اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ عراق کے شیعہ، لبنان کے شیعہ، آذربائیجان کے شیعہ، ایران کے شیعہ، پانچویں پاکستان کے شیعہ، انڈیا کے شیعہ، 6 ملک، ان 6 ملکوں میں کسی بھی ملک میں شیعوں میں اتنا جھگڑا اور تفرقہ اور دھڑا بندی نہیں ہے جتنی پاکستان میں، کسی ملک میں نہیں۔ ایک عجب معاملہ ہے پاکستان کا، کیونکہ انقلاب اسلامی کے بعد سب سے زیادہ پروکسیز یہاں بنی، ڈالر کا زور، ریال کا زور، جتنا ہو سکے دھڑا بندی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعہ مضبوط ہو جائے۔ اب اس کو توڑنے کے لیے کیا کرو؟ علماء کو بدنام کرو، نام خراب کرو۔ اب معاملہ لباس میں ہے، مولویوں کا لباس پہنا کر عالم کو بدنام کرو۔ ان کی نجی محفلوں میں آپ جائیں گے، زبان سے گالی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلتا، ان کی نجی زندگی آپ دیکھیں گے تو یہ غیرت دینی ہونی چاہیے۔ خمینی مدرسے فیضیہ میں کہنے لگے، آیا اہل قوم تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے کہ امامہ پہن کر دین کی توہین کی جا رہی ہے، کہ اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے سروں سے امامے کیوں نہیں اتارتے؟ یہ لباس ابھی عبداللہ الحسین ہے، یہ لباس امام زمانہ ہے۔ ایسے لوگ یہاں بن رہے ہیں اور اہل ولایت دیکھ رہے ہیں، یہ بھی غیرت کی کمی ہے۔ دینی غیرت جب کم ہو جائے اور وہن عالم
وہن مذہب، مولا فرماتے ہیں ہر گناہ کی معافی ہے، توہین مذہب کی معافی نہیں ہے۔ توہین مذہب کا صرف یہ مطلب نہیں کوئی علم کی توہین کرے، کعبۃ اللہ کی توہین کرے۔ شعائر اللہ کا مطلب ہر وہ چیز جو معاشرے میں اللہ کے نام کو بلند کرے۔ علم کو دیکھ کر عباس یاد آتے ہیں، زری کو دیکھ کر حسین یاد آتے ہیں۔ یہ وہ شعائر ہیں جو سانس نہیں لیتے لیکن زندہ شعائر اللہ علماء ہیں۔ حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، غیبت امام کے بعد اگر اللہ کی نگاہ میں کسی کی قدر و قیمت علماء ہیں۔ اور شیعوں کی طاقت مرجعیت ہے، واللہ اگر مرجعیت نہ ہو شیعوں کا وجود ہی نہیں۔ ملینز آف ڈالرز لگے عراق میں شیعہ سنی جنگ کرنے کے لیے، سیستانی نہ ہوتے عراق تباہ ہو چکا ہوتا۔ بلینز آف ڈالرز لگے ایرانی قوم پر۔ ابھی ریسنٹلی یہودیوں نے ایک آرٹیکل چھاپا انگلینڈ میں، ہر سال ان کا آرٹیکل آتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ 2024 تک شیعت کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا، شیعت کا گولڈن ٹائم ختم ہے۔ ابھی ان کی اپنی کیلکولیشن ہے۔ ریزن کیا بتاتا ہے کہ دو ریزن ہیں، سیستانی بھی 80 کو کراس کر چکے ہیں، خامنئی بھی 80 کو کراس کر چکے ہیں، اور ان دونوں کے بعد ہمیں عالم تشیع میں لیڈرشپ نظر نہیں آتی۔ جیسے یہ دو جائیں گے شیعہ پہ گھر جائیں گے، ڈاؤن فال آف شیعہ شروع ہو جائے گا۔ وہ بھی جانتا ہے کہ شیعت کی طاقت کیا ہے، تبھی ایسے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں، افسوس سے۔ اور رہبر معظم کے زخمی ہاتھ کا مذاق اڑایا جائے۔ بھائی یہ ہاتھ زخمی کہاں ہوا تھا؟ گناہ کرتے وقت یا راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے؟ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا، اللہ کا نام لیتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا تھا، ترویج دین کرتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا تو ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ کراچی میں کوئی بم بلاسٹ ہو، 10 لوگ مر جائیں اور 15-20 لوگ زخمی ہو جائیں، اور آپ ان کے گھروں میں جا کے ان کی زخمی ٹانگوں کا مذاق کرو۔ یہ تو حرکت بنو امیہ ہے کہ حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ گئے اور تو عباس کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ ہاتھ راہ خدا میں زخمی ہوا ہے۔ تو نے اپنے اعضاء سے کتنی اللہ کی اطاعت کی ہے، تو نے اپنی زبان سے خدا کی کتنی عبادت کی ہے۔ خدا وہ اعضاء جو راہ خدا میں قربانی دیتے ہیں روز ان پر رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اور وہ اعضاء جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں روز علی اور آل علی کی ان پہ لعنت ہوتی ہے۔ یہ معاشرے سے غیرت دینی کو ختم کرنے کے لیے دو لفظ یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے لیگل ویلیو، ایک ہوتی ہے مورل ویلیو۔ اس معاملے کو سمجھیے، جو پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے سوشل اسٹڈی پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ معاشرے کو کیسے بدلا جاتا ہے۔ امام خمینی ولی فقیہ بنے نہیں تھے، پر اس سے پہلے ولی فقیہ تھے، لیگلی نہیں بنے تھے لیکن مورلی لوگوں کی نگاہوں میں ولی فقیہ تھے۔ مورل ویلیو، اور یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ آغا خامنئی لیگلی ولی فقیہ بنے تھے لیکن ایران میں ابھی مورلی نہیں بنے تھے، اور جب موسوی احمدی نژاد کی لڑائی شروع ہوئی ایران میں، اس وقت دنیا نے کہا اب خامنئی مورلی بھی ولی فقیہ بن۔ مورلی کا مطلب کیا؟ کہ آپ کو ایک لیگل ویلیو دی جاتی ہے لیکن مورلی بھی لوگ اس مقام کو اتنا سمجھیں اور آپ کی اطاعت اتنی کریں کہ یہ جب آغا خامنئی نے تقریر کی کہ خدا اے امام زمانہ، یہ حکومت میرے پاس ہے، اب بدن ضعیف ہے، ہاتھ کمزور ہے، ملک ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اب ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان کے ان جملوں نے پورے ایران کو روڈوں پہ لایا تھا، اور وہ جتنا فتنہ تھا اس فتنے کو کیا ختم کیا۔ دنیا نے کہا نہیں، اب خامنئی مورلی بھی اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، اگر یہ کچھ کہیں تو یہ قوم نکلنے کے لیے تیار ہے۔ آغا سیستانی لیگلی ولی فقیہ نہیں ہے، بل مورلی رات میں ولی فقیہ ہے۔ ایک فرمان دیتے ہیں کیونکہ حکومت نے ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا، پارلیمنٹ نے ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا، لیکن مورلی اخلاقی طور پر عراقی ان کو ایسے مانتے ہیں
جیسے ایران میں ایک ولی فقیہ کی بات کو مانا جاتا ہے۔ اب یہ دشمن کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مورلی اتنا مضبوط بن جائے، اب اس کو گرانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ طنز کیا جاتا ہے، کیریکٹر پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ کہ پاکستان کے شیعوں میں اگر کوئی بڑا سانحہ رونما ہوا تھا تو وہ 90s میں ہوا، کہ جب آپ کی قیادت کو مورلی ڈاؤن کیا گیا، جس میں ہمارے اپنے استعمال ہوئے اور قیادت کو گرا دیا گیا۔ اور جب قیادتیں مورلی ڈاؤن اسٹیپ چلی جاتی ہیں، پھر قوم کو حق نہیں کہ وہ قیادتوں پہ اعتراض کرے۔ ایک بڑی سازش ہوئی 1997 میں، جوانوں کو ایک ڈھانچے سے الگ کر دیا گیا۔ میں نے لاہور میں تقریر کی تھی، آج آخری بار کر رہا ہوں اس موضوع پر، کیونکہ خطیب کے پاس لاؤڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لاؤڈ ہی ہوتا ہے جس سے وہ عوام کو اویئر کر سکتا ہے۔ چند آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں جس سے آپ سمجھیں، کیونکہ واقعہ جب رونما ہوتا ہے اس وقت بندے کو پتا نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ جب کربلا ہو رہی تھی تو دیکھنے والے سمجھ رہے تھے حسین ختم ہو گئے، لیکن جب کربلا ہو گئی آج احساس ہو رہا ہے کہ حسین باقی ہو گئے۔ 1999 میں مارشل لا لگا پاکستان میں، اس سے پہلا والا مارشل لا کس کا تھا؟ ضیاء-ال-حق کا۔ جب مارشل لا لگا لوگوں کو نہیں پتا کیوں لگا، پتہ ہی نہیں ہوتا نا، ریزنز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، پتہ نہیں ماشاء اللہ۔ لیکن مقام تعجب یہ ہے کہ ضیاء-ال-حق کے مارشل لا کے بعد سوویت یونین کے خلاف جہاد شروع ہو گیا، کیونکہ اگر پاکستان میں شاید کوئی جمہوری حکومت ہوتی وہ اجازت نہ دیتی۔ ماشاءاللہ رزلٹ سوویت یونین 1999 میں ماشاءاللہ لگا، اور عجیب اتفاق ہے 2001 میں 9/11 ہو جاتا ہے، دین اگین پاکستان کو استعمال کیا جاتا ہے افغانستان میں۔ کڑیاں جوڑتے جاؤ۔ 1997 میں قیادت کو توڑا گیا پاکستان میں، اپنے لوگ استعمال ہوئے، گھٹیا ترین الزام لگائے، کیریکٹر لیس باتیں کی، جس کا نہ سر نہ پیر، پرسنل گارڈز کو یوز کیا گیا، چھوڑ دیں معاملات کو۔ قوموں میں قیادت کو مورلی گرایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے اگر قوم کے اندر مرکزیت رہی تو یہ قوم مضبوط رہے گی۔ ہدف ہے مرکزیت کو توڑا جائے۔ میرا تعلق کسی بھی تنظیم سے نہیں ہے، لیکن جو اصولی باتیں اصولی باتیں ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہو میں ولی فقیہ کا مان، ولی فقیہ مطلب خط ولایت۔ میرے دل میں اگر امام زمانہ کے بعد کسی کی محبت ہے وہ آقا ہم نہیں کی ہے سب سے زیادہ، کیونکہ ولی فقیہ ہیں۔ خط ولایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو اس خط سے ادھر ادھر نہ جائے، اسی خط پہ باقی رہے۔ اگر خط سے ہٹا تو پھر اگر اطاعت نہیں ہے، اور اطاعت نہیں تو عباس کا پیرو نہیں۔ تو لاہور میں میں نے تقریر کی اور کچھ جوانوں نے کلپ چلا دی ہمارے خلاف، کہ مولانا نے نمائندے ولی فقیہ پہ بات کی اور کہا کہ ویب سائٹ پہ جا کے لکھو کہ نمائندے ولی فقیہ کون ہے، اور ہم نے لکھا ہے اور جواب یہ ملا ہے کہ پاکستان میں نمائندے ولی فقیہ آغا حسینی ہیں۔ میں پولیٹیکل نمائندگی کی بات کر رہا ہوں، خمس کلیکٹر کی بات نہیں کر رہا۔ آغا حسینی ہوں یا آغا بہادینی ہوں، نمائندے رہبر پاکستان میں خمس لینے کے لیے نمائندہ ہیں۔ اگر کوئی مقلد ہے آغا خامنئی کا اور خاتون پہ شوہر ظلم کر رہا ہے، طلاق نہیں دے رہا، خلا اگر لینا ہے تو یہ نمائندہ خلا جاری کر سکتا ہے۔ یہ پاورز ہیں۔ کسی بھی ایسے نمائندے کو پاکستان کے پولیٹیکل معاملات میں مداخلت کرنے کی آغا خامنئی نے بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر وہ مداخلت کرے بھی تو غلط ہے، سختی سے منع ہے رہبر کا۔ ایسے نمائندے ہندوستان میں بھی ہیں، لبنان میں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کے پولیٹیکل معاملات کو ایک پاکستانی دیکھے گا، اس نمائندے کو رہبر معظم کی اخلاقی تائید حاصل ہوتی ہے، جس طرح حسن نصر اللہ کو اپنا لبنان میں۔ یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ پاکستان میں شیعہ واحد بنے۔
آج گلگت بلتستان آپ چلے جائیں شرم آتی ہے، تو تھرڈ شیعہ میجورٹی ہے، کبھی شیعہ وزیر اعظم وفا نہیں بنتا. جمہوریت کا حق ہے جب آپ 2/3 لیتے ہو تو آپ کا بندہ آنا چاہیے. ہمیشہ ایک نااہل ترین بدکردار ترین بندے کو وہاں کا وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. جب میں نے آغا راحت سے کہا کہ مولانا اسمبلی میں ہیں تو شیعہ نہ کا شیعہ ہیں پر اپنی تنظیم کے نہیں ہیں، سیاسی پارٹیوں کے ہیں، مولانا پینے پلانے والے لوگ ہیں، ان کے دل میں خوف خدا اور غیرت دینی ہوگی. اور وہ گلگت بلتستان کے 1997 میں 100% رزلٹ تھا کہ وہاں پہ کون جیتے گا. جب 5واں صوبہ بنا نہیں تھا، بے نظیر نے کام بنائیں گے، 100% یہ تھا کہ تحریک جعفریہ جیتے گی. اب اس تنظیم کو کوئی رہنے دے گا؟ نہیں. شہید حسینی نے کبھی مین تنظیم سے بغاوت نہیں کی. پولیٹیکل نمائندہ کون ہے؟ وہ مشخص ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قبلہ راجہ ناصر صاحب کا بیان موجود ہے یوٹیوب پر کہ نمائندہ ولی فقیہ پاکستان میں کون ہے، خود بتاتے ہیں. وہ ٹکٹ کے پیسے میں دیتا ہوں، تم چلے جاؤ حرم معصومہ میں دیکھو کہ نمائندہ ولی فقیہ کا دفتر کس کے نام پر ہے. مشہد میں جا کے دیکھو نمائندہ ولی فقیہ کا دفتر کس کے نام پر ہے. اور تعجب یہ ہے کہ لاہور کے جوان ہے کہنے لگے مولانا ہمیں پتہ ہی نہیں. پھر جوان ہمیں کہتے مولانا یہ مولوی آپس میں ملتے کیوں نہیں ملتے؟ بھائی یہ کام تو میرا نہیں ہے، ہمارا کام ہے لاؤڈ پہ بولنا، علماء کا کام ہے آپس میں ملنا. لیکن پھر بھی ہم نے کچھ جوانوں کو پھر بھی آج سے 1.5 سال پہلے بھیجا آغا ساجد کے پاس. انہوں نے چھپ کے وہ ریکارڈنگ کی، ہمارے پاس موجود ہے، جس میں یہی بولا گیا کہ آپ کیوں نہیں ملتے، ایک کیوں نہیں ہوتے. ان کا ایک جملہ بڑا لاجیکل تھا. انہوں نے کہا اتحاد وہ کرتا ہے جو جدا ہوتا ہے، میں تو الگ ہوا ہی نہیں. یہ بھی مجھے چھوڑ کے گیا، یہ بھی مجھے چھوڑ کے گیا، وہ بھی مجھے چھوڑ کے گیا. اور دور کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ اتحاد کرو. کہتے ہیں ٹھیک ہے میری شکل اچھی نہیں لگتی، کوئی بات نہیں. کھلم کھلا انہوں نے دعوت دی کہ قبلہ شیخ محسن کے پاس چلے جائیں، جو فیصلہ وہ کریں مجھے منظور ہے. ہم نے ان پر بھی حجت نہ مانی کہ قبلہ پارا چنار میں شیعوں کا خون بہے، کوئٹہ میں شیعوں کا خون بہے، گلگت بلتستان میں آج یہ حال ہے کہ ایک علم کی وجہ سے 11 جوان جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں. سولجر بازار میں کیمپ لگا ہوتا ہے کہ شیعہ مسنگ پرسن کہاں سے آئے. دوسری چیز کہ ایسے ایسے لوگوں کو قومیات کا لیڈر بناؤ. اب کراچی میں ایسے ایسے لوگ قومیات، بعض لوگ سب کی بات، ایسے ایسے قومیات والے بعض کراچی میں بنائے گئے جن کا فوٹو سیشن کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. جہاں جا رہے ہیں کیمرہ والا بندہ ساتھ ہے، 10 فوٹو یہاں نکالے، 10 فوٹو یہاں نکالے. نہ سر پہ امامہ ہے، نہ عالم ہے، کرپٹ بھی ہیں. اور بڑے بڑے مولویوں کو ان کے پاکٹس میں ڈالا جا رہا ہے، پیسے کے زور پر، مال کے زور پر. قومیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں جب قوموں میں اتحاد نہیں ہوتا. اور یہ سوچ امام خمینی دے رہے تھے کہ جب تک ایک لیڈرشپ کے نیچے تم لوگ متحد نہیں ہوتے تب تک تمہارا ازالہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ مرجعیت حرف آخر ہے، حرف آخر ہے. اگر شیعت میں مرجعیت نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک امریکہ کا مولوی جو پہلے امامہ پہنتا تھا ابھی امامہ اتار دیا. بعض ہمارے بیوقوف شیعہ چینل چلانے والے یوٹیوب پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. مولانا اہل سنت کو جواب دے رہا ہے، کل یزید آ کے جواب دے گا، شمر آ کے جواب دے گا، تو بٹھا دے گا اس کو. مولانا اچھا مناظرہ کرتا ہے اور اسی مناظرے کی آڑ میں ان ملنگوں کو کور کر کے پھر مرجعیت کے خلاف، پھر رہبریت کے خلاف وہ گفتگو کرتا ہے. یہ کمائی بھی تیرے لیے حرام ہے جو یوٹیوب پہ اس طرح تو کما رہا ہے، تفرقہ ڈال رہا ہے امت میں، اخباریت کو عام کر رہا ہے. تو شیعہ مکتب اصولیین کا مکتب ہے، یہ مفید کا مکتب ہے، یہ بابوے کا مکتب ہے، یہ شہید اول شہید ثانی کا مکتب ہے.
اس قدر محنت کی گئی اس مکتب کے لیے، لیکن آج کسی اصولی مکتب کو بھی ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے، ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول، جتنا توڑو گے اتنا ان پر رول کر سکو گے۔ کہ ایک میں عوامانہ آپ کو مثال دے رہا تھا کہ اگر کراچی کا ایک مرکزی جلوس ہے، اگلا بندہ بولے کہ میں بھی جلوس نکالوں گا اور بولوں گا یہ مرکزی ہے، تیسرا بندہ بولے میں بھی جلوس نکالوں گا یہ مرکزی ہے، چوتھا بندہ بولے میں بھی جلوس نکالوں گا مرکزی ہے۔ اب نکال تو جلوس رہا ہے، لیکن دشمنی کس سے کر رہا ہے؟ حیثیت کم کر رہا ہے مرکز کی۔ آپ جتنے لیڈر بنتے جاؤ گے کمزور آپ ہوگے، فائدہ دشمن کا ہوگا۔ آج شیعوں کا کوئی کراچی میں معاملہ ہوتا ہے، کس سے بات کی جاتی ہے؟ جب تک پاور کو سینٹرلائز آپ نہیں کرو گے اب تباہ ہو جاؤ گے۔ یہی حال پولیٹکس میں، پاکستان میں جنگ پاور کی جنگ ہے، یا جمہوریت ہو یا ماشاء اللہ ہو۔ عوام کا مسئلہ نہ جمہوریت سے نہ ماشاء اللہ سے، عوام کہتی ہے مجھے روٹی چاہیے، مہنگائی کم ہو جائے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں ملک تباہ برباد ہو جائے گا۔ پاور جب تک ایک جگہ ٹرانسفر نہیں کرو گے، قوموں کے اندر جب تک اطاعت نہیں پیدا ہو، امیر المومنین کہتے تھے اطاعت کرو اطاعت، اگر اطاعت علماء کی نہیں ہے، مراجع کی نہیں ہے، انسان معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ تسبیح کی طرح نظم پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر تسبیح کے دانوں کی طرح نظم پیدا کرو۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ دوسری سازش کے انڈیویجولز کو مضبوط کرو۔ مثلا عارف کاظمی مجلس پڑھ رہا ہے، تھوڑا بہت مجمع آ گیا، کل میں کوئی تنظیم بناتا ہوں، کل میں کوئی مدرسہ بناتا ہوں، مجھے پیسہ دیا جائے گا۔ 100 میرے فالوور، 50 اس کے فالوور، 50,000 اس کے فالوور، 2,000 اس کے فالوور، پھر شخصیت پرستی، معاشرہ اس طرح ڈویژن ہو جائے گی۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں تمام علماء کا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی اصل شیعت کا انکار کرے، ہماری جو اصول ہیں، شیعہ انبیاء کو معصوم مانتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک لاہور کے عالم دین ہے، میں احترام کرتا ہوں، جب آپ تقریروں میں یہ بولیں گے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا، یہ وہی وہابیت والی بات ہے۔ جب آپ نماز عید کے خطبوں میں یہ بولیں گے کہ قرآن میں صراحتاً حکم ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور یہ مراجع کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ اختیاری ہے، یہ اٹیک مرجعیت پر ہے۔ 14 سال ہو گئے گاؤں گلی گلی جاتے لوگوں کو مرجعیت کی طرف آنے کے لیے، اور ایک صاحب امام اگر مرجعیت کے لیے ایسے جملے بولتے ہیں، اور پھر ایک مذاقن جوک بولا جائے کہ ایک ٹیچر کلاس کو چھوڑ کے چلا جائے اور جسے مانیٹر بنا کے جائے، اور اسٹوڈنٹس کو وہ یہ بولے جھوٹ میں کہ آج چھٹی ہے، سارے اسٹوڈنٹ نکل جائیں، اور بعد میں ٹیچر کو پتہ لگے جس نے یہ بولا اسے بھی سزا دے گا، جو بھاگ گئے اسے بھی سزا دے گا، بولے کہ آج کے مراجع کا حال یہ ہے، الیاذ باللہ، کہ امام زمانہ نے ان کو مانیٹر بنایا اور انہیں جمعے کی چھٹی کرا دی۔ یہ نظریہ وہابیوں کا نظریہ ہے کہ قرآن کی ظاہری آیتوں پہ فتویٰ دینا۔ ہاں ایک حل ہے کہ آپ مرجعیت کا اعلان کریں پاکستان، بولیں میں مرجع ہوں، میں مجتہد ہوں، میرا فتویٰ ہے کہ جمعہ واجب ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے مقلد جمعہ پڑھیں گے۔ آغا فاضل کے نزدیک شاید سر پانی میں جائے تو مثلا روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ تھوڑی آغا فاضل آغا بہجت پہ تنقید کریں، آغا خامنئی پہ تنقید کریں، اس سے مرجعیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں اگر مرجع نہیں ہوں، اگر میں نے مرجعیت کا اعلان نہیں کیا، مجھے حق نہیں ہے میں کسی مجتہد کی فتویٰ پہ تنقید کروں۔ ظواہر آیات قرآن پہ اگر حکم دینا ہوتا تو قرآن میں صریحتاً لکھا ہے، ابا حضرت آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ بتایا گیا ہے، اور خدا کہتا ہے وہ کافر تھا، پھر آپ بھی مانو حضرت ابراہیم کے والد کافر تھے اگر ظواہر پہ حکم کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں اندھا ہے، پھر بولو کہ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں اندھا ہے، ظاہر پہ حکم کرو۔ خدا کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، پھر حکم دو۔ سینکڑوں احادیث ہیں چھٹے امام کے زمانے میں کہ امام نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر
جو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. بعض ہمارے غالی غلات شیعہ جو بے وقوف ہیں وہ اس حدیث سے کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جمعہ پڑھنا حرام ہے. بعض پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں بنو عباس اور بنو امیہ کے زمانے میں جو جمعہ پڑھنے جاتے تھے، بنو عباس اور بنو امیہ نے اپنے مولوی مسجدوں میں لگائے تھے، ان کے پیچھے امام نے فرمایا جمعہ پڑھنا منع ہے. ہمارا عقیدہ ہے جب تک حکومت الہی یعنی امام زمانہ نہیں آتے تب تک جمعہ اختیاری ہے. حکومت معصوم کے اندر جمعہ ہوگا وہ جمعہ کیا ہے؟ اب حدیث موجود ہے، آپ حدیث کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور آپ لطیفے پڑھو، مراجے کا مذاق اڑاؤ. چلو آپ نے ایک لطیفہ پڑھا ہے، ایک آج میں بھی سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ گئے، ظہر کی نماز پڑھی. یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں، شیعہ میں دونوں میں موجود ہے. نماز ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا. اب وقت ہونے والا تھا نماز عصر کا. اب اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ کو پتا ہے وضو کس چیز سے باطل ہوتا ہے؟ بدن سے ہوا خارج ہو جائے تو وضو باطل ہوتا ہے. انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا، کسی کی ہوا خارج ہو گئی. جب بدبو ہوئی، اب رسول ہے نا رحمت اللہ علیہ، وہ تو کسی کو نہیں بولیں گے تو اٹھ کے جا وضو کر. نبی نے حکم فرمایا جن جن نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے سارے جا کے وضو کریں. اب کل سے مولوی فتوا دے کہ جو بھی اونٹ کا گوشت کھائے گا اس کا وضو باطل ہے. حکمت ہوتی ہے کون سا حکم کس جگہ پہ کس لیے دیا گیا ہے. یہی حکمت بعض شیعوں میں نہیں ہے. بعض جمعے کو حرام سمجھتے ہیں اور بعض نے کہہ دیا کہ جمعہ واجب ہے. مرجعیت کا میں بھی اعلان اگر کر دوں مرجعیت کا تو میرا فتویٰ ہے، میرے مقلد میرے فتوے پہ کیا کریں؟ عمل کریں. کسی کو حق نہیں ہے کسی مرجع کو کیا کرے تو کہ اسی طرح رہبر کا ایک فتویٰ ہے اس کے مرجع عمل نہ کرے، آغا سستانی کا ایک فتویٰ ہے مرجع عمل کرے. مرجعیت شیعت کی بقا ہے، انبیاء کی عصمت ہمارا ایمان ہے. کسی نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس بات پہ آ گئے پھر علی بن ابی طالب کے لیے کیا بولو گے؟ یہی تو بولتے ہیں کہ جب ابراہیم کا باپ قرآن میں خدا کہتا ہے اس کا باپ آزر ہے وہ کافر ہے لیاذ باللہ، تب کہتے ہیں علی بن ابی طالب تو نبی نہیں ہے. ساری اساس ہمارے عقیدوں کی خراب ہو جاتی ہے. یہ سوچ اور فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہیں مکتب کو نقصان نہ دیں. صبر کرے محمد آج ابو الفضل عباس کی رات ہے. عباس مظہر اطاعت ہے، مظہر اطاعت. آپ کربلا جاتے ہو دو روزے دیکھتے ہو، ایک حسین کا روزہ ایک عباس کا روزہ. دور سے ایسے لگتا ہے دونوں امام ہیں. کبھی سوچا اتنی فضیلت قرآن عباس کو کیوں دی؟ ادب کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے. 2 محرم کا دن آیا، شمر نے حکم دیا کہ خیمے ہٹا دیا جائے. کہتے ہیں غازی نے جیسے سنانا لشکر والے کہتے ہیں اتنا ہم نے کبھی عباس کو چہرے پہ نہیں دیکھا. تلوار نکالی لکیر کھینچی. اگر کسی میں جرت ہے تو لکیر کو پار کرتے دیکھا. امام حسین بھی زینب کے خیمے میں گئے، فرمایا بہن زینب لکیر جی عباس کے ہوتے ہوئے کسی میں جرت ہے سیدانیوں کے خیموں کو ہاتھ لگائے. حسین جنگ نہیں چاہتا. جنازے پہ تیر چلے تھے نا، میرے غازی نے تلوار نکالی تھی. میں نے کہا باس تلوار میام میں ڈالو، یہ وقت جنگ نہیں آگا، پھر کب لڑوں؟ میں نے کہا باس کربلا. کہا بہن زینب جب مدینے میں بیعت لینے آیا نا اس نے کھلے دربار میں میری توہین کی تھی اور باس سے تلوار نکالی کہ مولا سر قلم کر دوں گا. میں نے کہا باس ابھی نہیں، کربلا. کہا بہن زینب جب
बड़ी खैरत आई थी, तलवार निकाली। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं करबला, अब बहन ज़ैनब अब तो करबला भी आ गई, क्या कहूँ मैं अब्बास को? कहा हुसैन आप घबराइए नहीं, मैं अब्बास से बात करती हूँ। हुसैन की मुश्किल कुशाई के लिए अगर कोई करबला में था तो अली की बेटी ज़ैनब थी। कहा अम्मा फिजा अब्बास को बुलाओ। बीबी फिजा कहती है मैंने देखा नहर के किनारे खड़े हैं, लकीर खींची हुई है, माथे पे पसीना, जलाल अब्बास के चेहरे पर आस्तीनों को उल्टा हुआ है। कह रहे हैं किसी में जरूरत आगे आए। आवाज दी आका बीबी बुला रही है। कहते हैं आगे बढ़े, जी अम्मा फिजा आका ज़ादी ज़ैनब बुला रही है। कब उसी वक्त मैंने देखा अब्बास ने अदब को मलहूज खातिर आस्तीनों को सीधा करना शुरू किया, माथे का पसीना पोंछा, सब्र किया कि जलाल बैठ जाए और खेमे के दर पे ऐसे खड़े हुए जैसे 4 साल का बच्चा मां के सामने खड़ा होता है। का आका ज़ादी इजाजत है, आदाब अब्बास। में अदब लगा कर बीबी ज़ैनब के सामने बैठे, जी मेरी आका ज़ादी अब्बास वहां है, तूने लकीर खींची है। जी आका ज़ादी किसकी जरूरत, खयाम हरम को हाथ भी लगाए। का अब्बास सुना है तूने दुश्मन को ललकारा है, कोई आगे ना आए। जी मेरी आका ज़ादी मैंने ललकारा है। का अब्बास देखो हुसैन ये चाहते हैं कि हमें हटा दिया जाए, लेकिन अब्बास तूने दुश्मन को ललकारा है। अब्बास मैं नहीं चाहती तू दुश्मन के सामने शर्मिंदा हो। एक काम कर, उस खेमे के अंदर बैठ जा, मैं अकबर को भेजती हूँ, लकीर बेटा क्या रखा है। अब्बास को यही बैठ जा, मैं औनो मोहम्मद को भेज देती हूँ। कहते हैं ये सुनना था बाकी अब्बास खड़े हो गए, कहने लगे आका ज़ादी अब्बास की इज्जत क्या होती है। अगर हुसैन ने कहा है मैं खुद हाथों से लकीर को मिटाने जाऊंगा, ऐसे अब्बास अब्बास नहीं बनते मेरे अजीज। इताअत वली, इताअत रहबर से बंदा अब्बास बनता है। आज इसी इताअत की कमी है। फर्श अज़ाब पे आए तो खुदाया मुझे अब्बास का अदब नसीब, मुझे अब्बास की इताअत नसीब कर। दिलों को करबला ले जाए, सलाम करें गाजी के कटे हुए हाथों पे, सलाम करें उस जख्मी आंख पे जिसने तीर लगा था। अस्सलाम जब हुसैन
دو کٹے ہوئے بازووں کو چوم کے کہا میری کمال خدا یہ عزادار جو فرش عذاب میں موجود ہے تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ان سب کو عباس کی قبر کی نیات نصیب فرما کربلا میں کچھ مزدور آئے کشمیری کے پاس گئے اور کشمیری عباس کی قبر ٹوٹ گئی ہے کچھ مزدور بھیجیے تاکہ قبر کی مرمت کرے اور کشمیری نے روکے گا مزدور کیوں بھیجوں میں خود آؤں گا اپنے ہاتھوں سے قبر عباس بناؤں گا کچھ طالب علموں کو لیا مومنوں کو لیا سرداب میں گئے جب قبر بنانے لگے کسی مومن نے کہا آغائے کشمیری ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے غازی کا قد بڑا تھا جس کا قد بڑا ہو قبر بچے جتنی کیوں قدیمی مومن سمجھ گئے جیسے آئے کشمیر سناتا رونے لگے کہتے واللہ مجھے بھی نہیں پتا لیکن یہ سچ ہے قد اتنا بڑا پاؤں زمین پہ لگتے تھے جب گھوڑے پہ بیٹھتے فرماتے ہیں کوئی رات راز و نیاز کیا خواب کے عالم میں امام زین العابدین دیکھ کہنے لگے کشمیری میرے اداکاروں کو بتا دو میرے چچا کا قد بڑا تھا جب میں میرے فرات میں جنازہ اٹھانے گیا میرے ہاتھ سینے کے نیچے دیے سینہ اوپر آیا میرے ہاتھ پاؤں کے نیچے دیے پاؤں پر آ گئے مقطع الاعضاء وہ چچا باز کے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا میں نے کبھی کبھی عباس کی قبر چھوٹی ہے بڑا پیار کرتے تھے حسین عباس غازی عباس امام حسین کے پاس مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا مولا اب سبینوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی فرمایا عباس جس طرح حسین کو تجھ پہ ناز ہے اس طرح زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے جس بھی شہید کا لاشا خیمے میں آتا تھا بیویاں دوڑی دوڑی زینب کے پاس آتے تھے بی بی ہماری چادر کا کیا ہوگا زینب کہتی تھی جب تک عباس زندہ ہے کسی کی ضرورت نہیں خیموں میں عباس اگر زینب اجازت دیتے حسین نہیں روکوں خیمے کے گھر گیا اجازت مانگی سانوں میں ادب لگا کے بی بی زینب کے سامنے بی بی اجازت مانگنے عباس میں تجھے روکتے نہیں لیکن میری کچھ باتیں سنتا جا جی میری آگاہ جانے عباس بابا علی کے حکومت تھے
शहर था, मेरा काफिला बाजार में आना चाहता था। बाबा ने फरमाया हसन रात होने दो, बाजार बंद होने दो, लोगों को घरों में जाने दो। अब्बास बाजार बंद हो गए। बाबा अली मेरे सिकबार के लिए आए, ऊँट की महार थामे, सवारी चंद कदम चली। बाबा ने कहा ज़ैनब हमारे का पर्दा हटाओ। फिर कहा ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफे का चौक मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा बाबा मुझे क्यों दिखा रहे हैं? मेरी सवारी को उठाया, बाबा की आंखों से आंसू जारी थे। एक मर्तबा मेरी कलाइयों का बोझा लेने लगे, मेरे सर का बोझा लेने लगे, कहने लगे ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे चादर। मेरी समझ में कुछ भी नहीं। मैंने कहा बाबा इमाम इब्न ग़ैब जानते, मैं तराक नहीं करूँगी, लेकिन बाबा जिस भी बहन का एक भाई हो उसे भी कोई आँख उठा के नहीं देगा। अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए, अल्लाह ने अब्बास का सा भाई दिया। बाबा ने कहा ज़ैनब हसन न रहेंगे, ज़ैनब रहेंगे, अब्बास न रहेंगे। अब सुनेंगे भी कि ज़ैनब ने कैसे खुदा हाफिज किया। कहा अब्बास खड़ा होगा, दोनों बाहें अब्बास के गले में डाले। कहा खुदा हाफिज अब्बास, अब मैं ज़ैनब समझ गए, मेरी चादर उतरने का वक्त करीब है, मेरे हाथों में रस्सियां। आखिरी अपने अब्बास तुमने शीयों को मेरे असली मसाइल नहीं सुना। मौला मैंने बड़ा आपके बाजू कटे, आपकी आंख में तीर लगा कि ये मेरे मसाइल में असली मसाइल। मौला असली मसाइल क्या? का मेरे अज़ादारों से एक सवाल करना। का मौला कौन से सवाल? का मेरे अज़ादारों को कहना अगर तेरी आंख में छेद जमी तुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आते, मेरे दोनों बाजू कट गए,